نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال الامام حجۃ الاسلام الشیخ ولی اللہ دہلوی باب ذکر حقیقت الموت، یہ اس مبحث کا دوسرا باب ہے۔ انسان کے اعمال اور اخلاق کی جزا و سزا کی دنیا اور آخرت میں کیفیت کیا ہے، کیسے وہ انسان کو دنیا میں جزا و سزا ہوتی ہے اور آخرت میں ہوتی ہے، یہ اس مبحث کا بنیادی موضوع ہے۔ دنیا میں جزا و سزا کا جو صحیح طریقہ کار یا کیفیت ہے وہ شاہ صاحب نے پہلے ایک باب میں بیان کر دی۔ اب آخرت میں یا مرنے کے بعد انسان پر جزا و سزا اس کے اعمال کی کیسے ہوتی ہے، اس کا تعلق موت کے بعد سے ہے۔ تو اگلے تیسرے باب سے آخرت میں مجازات کی کیفیت، قبر، حشر اور وغیرہ اگلے جو مقامات ہیں ان کے حوالے سے گفتگو ہوگی، لیکن اس باب سے پہلے یہ باب شاہ صاحب نے قائم کیا ہے اس حوالے سے کہ جب تک موت کی صحیح حقیقت سامنے نہ ہو تو اگلا باب سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ عام لوگوں کے ہاں موت کی جو حقیقت ہے اس میں بہت سے ابہامات اور غلطیاں موجود ہیں، اور انہی ابہامات کی وجہ سے انہیں موت کے بعد کے جزا و سزا کے تمام اعمال کا منظرنامہ درست طور پر سمجھ میں نہیں آتا۔ موت کی لوگ اپنی خود ساختہ تعریف کرتے ہیں یا اپنا خود ساختہ فہم ان کے سامنے ہوتا ہے، تو اس لیے مرنے کے بعد جزا و سزا کیسے ہوگی یہ انہیں بات سمجھ میں نہیں آتی۔ لیکن اگر موت کی صحیح حقیقت سمجھ میں آ جائے تو موت اور اس کے بعد کے تمام اعمال بھی عقلی طور پر درست تناظر میں سمجھے جا سکتے ہیں۔ اس لیے شاہ صاحب نے یہاں موت کی حقیقت کے لیے مستقل ایک عنوان اور باب قائم کر کے اس کی حقیقت واضح کی ہے۔ موت کی اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے شاہ صاحب نے ایک تمہید باندھی ہے، اور بہت ہی اختصار کے ساتھ یہاں شاہ صاحب نے صرف 2 پیراگراف میں ایک بنیادی بات کہی ہے، لیکن وہی بنیادی بات ہی اصل موت کی حقیقت کو واضح کرنے کے لیے ضروری اور لازمی ہے۔ چونکہ شاہ صاحب نے یہاں بہت اختصار سے کام لیا ہے اور یہ معاملہ دراصل اس کتاب کے موضوع سے باہر تھا، اس لیے یہاں شاہ صاحب نے تفصیلات بیان نہیں کی۔ اس کی تفصیلات شاہ صاحب کی دوسری کتابوں میں تفہیمات الہیہ میں خاص طور پر موجود ہیں کہ جب تک اس کائنات کے اندر انسان کے وجود میں آنے کا ارتقائی پروسیس وہ سامنے نہ ہو تو موت کی حقیقت سامنے نہیں آ سکتی۔ موت کی ضد حیات ہے، تو حیات سمجھ میں آئے گی تو موت سمجھ میں آئے گی۔ تو حیات کیا ہے، یہ ایک بڑا اہم اور بنیادی سوال ہے۔ زندگی کسے کہتے ہیں، خاص طور پر انسان کی زندگی۔ تو انسان کی زندگی، اس کی ضد موت، اگر حیات سمجھ میں آ گئی تو موت سمجھ میں آئے گی، دونوں ایک دوسرے کی ضد ہے۔ اب حیات کیا ہے، اس پر بحث اور گفتگو کرنا چونکہ اس کتاب کے دائرے اور اس باب اور مبحث کے دائرے سے باہر تھا، اس لیے شاہ صاحب نے صرف اس کے اشارے کیے ہیں۔ یہ چونکہ مسئلہ حیاتیات کا، فلسفے کا بھی ہے، منطق کا بھی ہے، اور خاص طور پر اس کائنات میں جب ارتقاء ہوا، اس ارتقاء کے آخری مرحلے میں انسان وجود میں آیا، تو ارتقاء کا مسئلہ ہے، نظریہ ارتقاء ہے اصل میں۔ تو جب تک یہ نظریہ ارتقاء جو ہے یہ درست تناظر میں سمجھ میں نہ آئے تو دراصل موت سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ اب شاہ صاحب نے تو خلاصے کے طور پر یہ بات کہہ دی، اعلم، جان لینا چاہیے
کہ ان لکل صورت من المعدنیہ والنامویہ والحیوانیہ والانسانیہ، کہ اس کائنات میں، اس کرۂ ارض پر عناصر کے بعد 4 عناصر قدیم زمانے میں لوگوں کے پیش نظر تھے، کئی دفعہ ان کا تذکرہ ہو چکا ہے، آگ، پانی، مٹی، ہوا۔ تو یہ 4 بنیادی عناصر سے مل کر مرکبات وجود میں آئے، اور مرکبات کی دنیا میں یہ بات قدیم زمانے سے طے ہے اور اب بھی ثابت شدہ ہے کہ معدنیات، پھر ان کے بعد نباتات، پھر حیوانات اور پھر انسانات کہہ لیں، تو 4 ہی بنیادی طور پر مرکبات ہیں۔ بنیادی عناصر سے مل کر ان میں جو کیمیائی عمل ہوا، اس کے نتیجے میں مرکب وجود میں آتا ہے۔ اب ہر مرکب، اس کا تجزیہ کیا جائے، اس کو آگے شاہ صاحب بیان کر رہے ہیں۔ تو مرکبات کی 2 قسمیں ہیں، کیمیائی اور غیر کیمیائی۔ عناصر کی اساس پر مرکبات وجود میں آئے۔ کیمیائی مرکبات میں بڑا مین مرکب سب سے پہلا معدنیات کا تھا، پھر کیا ہے، نباتات کا تھا، پھر اس کے بعد حیوانیت، اور پھر حیوانیت کے بعد انسانیت۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ معدنیات کی جتنی شکل و صورت یا ساخت ہے، یا نامویات یعنی نباتات، اور حیوانیت اور انسانیت، مطیۃ غیر مطیۃ الاخری، ان میں سے ہر ایک صورت یا ہر ایک کیمیائی مرکب وہ اپنے کسی نہ کسی مادے پر سوار ہے۔ ایک مادہ ہے اور ایک اس کی روح یا اس کی شکل و صورت، یہ مادے پر سوار ہے اور یہ سواریاں بدلتی گئی ہیں۔ عناصر کے مادے پر معدنیت کی صورت سوار ہے، اور معدنیت کی صورت پر نباتات سوار ہیں، نباتات پر حیوانات سوار ہیں، حیوانی صورت سوار ہے، اور حیوانات پر انسانی صورت سوار ہے۔ مطیہ کا لفظ بولا ہے۔ حجت اللہ کے کچھ نسخوں میں یہاں مستطبہ کا لفظ بھی ہے۔ مستطبہ کہتے ہیں چبوترا یا سٹیج، منصہ بھی اسے کہتے ہیں، مستطبہ بھی کہتے ہیں۔ وہ بلند جگہ کہ جہاں بیٹھنے والا آدمی باقی سب لوگوں کو نظر آ رہا ہو، یعنی وہ ظاہر اور غالب ہو، اونچا ہو۔ تو معدنیت جب عناصر پر آئی تو وہ ایک نمایاں سٹیج پر تھی، اور اس سٹیج کے پاؤں یا اس کی اساس عناصر تھے۔ جب نباتات کا وجود ہوا تو نباتات ان معدنیات میں سے ایک نمایاں کیا ہے، حیثیت کے حامل تھے۔ تو گویا کہ نباتات معدن اس کے لیے مادہ بنا، اور اس پر صورت جو ہے وہ نباتات کی طاری ہوئی۔ پھر جب نباتات کے بعد حیوانات کا دور آیا تو پھر حیوانات اس کے اوپر سوار ہوئے، وہ اس کے لیے چبوترا اور منصہ بنا۔ اور جب حیوانیت کے اوپر انسانیت کی صورت آئی تو خود انسان جو ہے وہ حیوانیت پر سوار ہے، حیوانی صورت پر سوار ہے، یا اس کا منصہ یا مستطبہ ہے۔ اب جن جن مرحلے سے ارتقاء کے ان مرحلوں سے گزرا تو لہا کمالاً اولیاً غیر کمال الاخری، ہر صورت جو اگلے مرحلے میں ارتقاء میں داخل ہوئی اس کے اندر پہلا کمال موجود ہے، پھر دوسرا، پھر تیسرا۔ مثلاً معدنیت کے اندر جہاں معدنیت کا کمال موجود ہے، اسی کے ساتھ ساتھ اس کے عناصر کے کمالات بھی ہیں۔ آگ کی خصوصیت بھی ہے، پانی کی خصوصیت بھی ہے، مٹی کی خصوصیت بھی ہے، ہوا کی خصوصیت بھی ہے، اور ان تمام کو جب کیمیائی عمل سے گزارا گیا تو اس کے نتیجے میں اس پر معدنیت کی بھی ایک خصوصیت آ گئی۔ پہلی خصوصیت فنا نہیں ہوئی،
مکمل طور پر نہیں ٹوٹی، اس کے اثرات اور تاثیرات موجود رہے ہیں۔ اور پھر دوسری صورت اس کے اوپر آ گئی، جب معدن پر نباتات سوار ہوئے تو معدن اپنے کمال کو ختم نہیں کر چکا، اس کی خصوصیات برقرار رہیں اور ایک نیا کمال اس کے اندر نباتاتی حیثیت سے آ گیا۔ اسی طرح جب نباتات پر حیوانیت سوار ہوئی تو نباتات اور معدنیات اور عناصر کے خواص بھی ساتھ ہی گئے ہیں، اور اس پر حیوانیت کا ایک نیا کمال اولی آ گیا۔ اور جب حیوانیت پر انسانیت سوار ہوئی تو انسان کے اندر حیوانیت بھی ہے، نباتیت بھی ہے، معدنیت بھی ہے، عناصر کے اثرات بھی، تمام چیزیں اس کے اندر داخل ہیں۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ علمی قاعدہ اور ضابطہ جو میں بیان کر رہا ہوں، وَإِنِ اشْتَبَهَ الْأَمْرُ فِي الظَّاهِرِ، ظاہری طور پر اگر ایک عام آدمی دیکھے تو اس کو یہ چیزیں جو ہیں صحیح طور پر سمجھ میں نہیں آئیں گی، مشتبہ معاملہ اس کے نزدیک۔ وہ ایک الگ الگ طور پر نہیں سمجھ سکتا کہ ایک انسان لکڑی کیسے ہے، نبات کیسے ہے، وہ یہ عام آدمی نہیں سمجھ سکتا کہ ایک انسان جانور کیسے ہے، ایک انسان معدن کیسے ہے، ایک انسان آگ پانی مٹی ہوا کیسے ہے۔ ظاہری طور پر یہ معاملہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ سکتا، لیکن جو محققین، مدققین یا فلاسفہ اور سائنسدان ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ دراصل معاملہ ایسا ہی ہے۔ تمام فلسفہ ہے یونان و ہندوستان سے لے کر شاہ صاحب کے زمانے تک اور آج کی جدید سائنس نے بھی اسی چیز کو واضح کر دیا کہ یہ تمام تاثیرات اسی طریقے سے کمال کے طور پر درجہ بدرجہ ارتقاء کے مراحل سے گزرے ہیں۔ ڈارون بیچارے نے تو ایک پہلو سامنے رکھا اور اس نے ارتقاء کے اسی مادی اور اس کے کیمیائی تعامل کو سامنے رکھ کر نظریہ ارتقاء پیش کیا تھا، تو سارے مذہبی لوگ مولوی اس کے پیچھے لگ گئے۔ حالانکہ محض مادی نقطۂ نظر سے جو بحث اور گفتگو تھی اس میں اس نظریہ ارتقاء کا کوئی اتنا بڑا قصور نہیں تھا، وہ کوئی بات اس نے کوئی نئی تھوڑی کہی تھی، وہ تو ابن مسکویہ نے جو بات کہی تھی، محی الدین ابن عربی نے جو بات کہی تھی، فارابی اور ابو علی سینا نے جو بات کہی تھی، اسی بات کو اس نے جو کچھ اس کے سامنے چیزیں دستیاب ہوئیں ان سے انہیں ثابت کیا، اور تو کوئی بات ایسی نہیں تھی۔ تو معاملہ ظاہری طور پر بڑا مشتبہ ہے، لیکن یہ بات طے شدہ ہے کہ یہ تمام صورتیں ایک دوسرے پر سوار ہیں۔ شاہ صاحب نے کہا کہ ایک طرف تو یہ معاملہ ہے، اب شاہ صاحب اس بات کو ثابت کرنے کے لیے بہت ہی بنیادی جو دائرہ ہے عناصر کا وہاں سے گفتگو شروع کرتے ہیں، اور وہاں سے شاہ صاحب نے کہا کہ دیکھو مرکبات دو طرح کے ہیں، ایک مرکبات غیر کیمیائی ہے۔ غیر کیمیائی مرکب یہ ہوتا ہے کہ جس میں ہر ایلیمنٹ دوسرے کے ساتھ جب ملتا ہے تو اپنے مکمل خواص محفوظ رکھتا ہے۔ پانی میں شکر گھول دی تو پانی اور شکر اپنا وجود، مٹھاس اس نے بھی رکھی ہوئی ہے، اس نے بھی اپنا وجود رکھا ہوا ہے، لیکن اسی کو جب پکایا آپ نے اور ایک خاص ٹمپریچر پر ان کے ایٹم ٹوٹ گئے اور ایٹم ٹوٹ کر ایک دوسرے کے ساتھ اس طریقے سے مرج ہو گئے کہ عام حالات میں انہیں جدا کرنا بہت مشکل، تو یہ گویا کہ ایک کیمیائی عمل ہو گیا، ایک ہر عنصر کے ایلیمنٹ ٹوٹ گئے، عناصر میں ٹوٹ پھوٹ ہو گئی، ایٹم ٹوٹ کر ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ ہو گئے، تو یہ ایک دوسرا عمل شروع ہو گیا کیمیائی۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو عناصر ہے، یہاں شاہ صاحب نے ان کے لیے لفظ استعمال کیا ہے ارکان، فل ارکان، ارکان سے مراد عناصر، اور چونکہ شاہ صاحب کے زمانے تک جو فلسفہ یونان کے ہاں 4 ہی بنیادی عناصر تھے، یا یوں سمجھ لیجئے مولانا سندھی کے الفاظ میں کہ انہوں نے یہاں سے کیمسٹری کی بحث شروع کی تھی، کیمیائی عمل کو یہاں سے شروع کیا تھا۔ اسی لیے مولانا سندھی کہتے ہیں لڑائی جھگڑے کی ضرورت نہیں، یورپ نے عناصر
سائنسدانوں نے تحقیق اور ریسرچ کی تو پانی کا پتہ چلا کہ وہ ہائیڈروجن اور آکسیجن کا مجموعہ ہے۔ پانی خود عنصر ایلیمنٹ نہیں ہے بلکہ خود ایک کیمیائی مرکب ہے، یا کیا ہے، ہوا یا گیسز جو ہیں، یا اسی طریقے سے کیا ہے، مٹی یا آگ۔ آج ہمیں اپنی تحقیق اور پڑتال سے یہ پتہ چل گیا کہ یہ خود عنصر نہیں ہے، ایلیمنٹ نہیں ہے۔ عنصر وہ ہوتا ہے جو ناقابل تقسیم ہو۔ اب یہاں تحقیق سے تو ثابت ہو گیا کہ یہ عناصر نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ سائنس ارتقاء کے مراحل سے گزری ہے، تو قدیم زمانے کے فلاسفہ کے ہاں یہ پانی، آگ، مٹی، ہوا وہ یہاں تک پہنچے تھے کہ ان کو وہ سمجھتے تھے کہ یہ کوئی کیمیائی ان میں عمل نہیں ہوا ہوا، یہ خود ایلیمنٹ ہیں، ان کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا، ان کا ہر ایک ایٹم ایک جیسا ہی ہے۔ تو بہرحال مولانا سندھی کہتے ہیں چاہے آپ جدید سائنسی تحقیقات کو سامنے رکھ لیں یا فلسفہ یونان کی بات کو فرض کر لیں، ہر علم میں فرضی بات ہوتی ہے، ہر علم کی بنیاد فرضی ہوتی ہے، مفروضے پر ہوتی ہے۔ جیسے مثلا ریاضی میں ایک جو ہے مفروضہ ہے، آپ نے ایک کہاں سے شروع کیا، ادھر سے شروع کیا یا ادھر سے شروع کیا، تو ہر آدمی جو گنتی کرنے والا ہے اگر وہ ادھر سے شروع کرے کوئی قطار کو تو یہاں سے 1 2 3 4 5 ہے، اور جس نے ادھر سے شروع کیا اس نے ادھر سے 1 2 3 4 5 شروع کیا ہے، تو بہرحال فرض کرنا پڑتا ہے نا۔ ایسے ہی یوں سمجھ لیجئے کہ بحث کیمیائی کیمسٹری کی بحث کو شروع کرنے کے لیے انہوں نے فرض کیا کہ یہ عناصر 4 ہیں، تو چاہے قدیم زمانے کے یہ 4 عناصر ہوں یا آج ہم نے 109 یا 116 ایلیمنٹ دریافت کر لیے ہیں، مختلف عناصر جو ہے جن کو ایلیمنٹ کہا جاتا ہے، ایٹم ناقابل تقسیم، جن کے تمام ایٹم ایک جیسے ہیں، تو وہ ہاں جی ہائیڈروجن ہے، آکسیجن ہے، یورینیم ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ یہ ارکان، یہ عناصر اذا تصغرت، جب بہت چھوٹے ہوتے ہیں اور آپس میں ملیں، وامتزجت، تو ان کا آپس کا ملاپ باوضاع مختلفۃ، مختلف شکلوں کا ہوتا ہے، مختلف وضعی کیفیت ان کی ہوتی ہے، کثرتاً و قلتاً۔ عناصر کا باہمی ملاپ کثرت و قلت کے اعتبار سے اپنی ساخت اور اپنی وضع میں دوسرے سے مختلف ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں مثلا حدثت ثنائیات، اگر 2 ایلیمنٹ آپس میں ملے ہیں تو پھر ہم اس مرکب کو کہیں گے کہ یہ 2 عناصر پر مشتمل ہے۔ جیسے یہاں شاہ صاحب نے مثال دی کہ بخار یا گیسز جو ہیں، ہوا اور آگ سے مل کر بخار کے تمام مرکب وجود میں آئے، یا غبار، مٹی اڑتی ہے تو غبار کے اندر ہوا ہے اور مٹی ہے، یا اسی طریقے سے دخان، آگ ہے اور پانی ہے، یا اسی طریقے سے اثرا مثال دی ہے، مٹی ہے اور پانی ہے، یا ارض المثارہ شاہ صاحب نے مثال دی کہ وہ زمین جس کو کاشتکار نے ہل چلا کر بہت ہی بھربھرا کر دیا اور وہ اوپر اٹھ گئی تو اس کے اندر ہوا اور مٹی دونوں مل گئے، یا آگ کا شعلہ جمرہ، لکڑی جلائی گئی، مٹی جلائی گئی اور اس کے اوپر کالک وہ آ گئی آگ کی وجہ سے۔ صوفہ جو شعلہ ہے اس کی مثال دی، ایک صوفہ ہوتا ہے عربی میں، ایک شعلہ ہوتا ہے جس کے اندر جس شعلے میں زردی مائل یا دھوئیں کی آمیزش نہ ہو وہ ہاں جی صوفہ کہا جاتا ہے، اور جس کے اندر یہ ہو اس کو شعلہ کہتے ہیں۔ تو عربی میں ہر لفظ، ہر ساخت کے لیے الگ الگ لفظ وضع کیا گیا وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال 2 عناصر مل کر مرکب بنائیں، لیکن یہ مرکب غیر کیمیائی ہو۔ غبار جب بیٹھتی ہے تو ہوا الگ ہوگی، مٹی الگ ہو گئی، ہاں جی اسی طریقے سے باقی چیزیں۔ یا مرکب ہوگا ثلاثی، جس میں 3 ایلیمنٹ ملے ہوئے ہوں گے، ثلاثیات، اس کی بھی مثال دی، قطین المخمر، گندی ہوئی ایسی مٹی جس کے اندر آپ نے، جیسے یہ برتن بنانے والا کمہار جب بناتا ہے تو اس میں ہوا بھی مکس کرتا ہے، پانی اور مٹی تو ہوتی ہی ہے، جس سے وہ پھول جاتی ہے اور اس مٹی سے کیا ہے گھڑا بناتا ہے وہ، یا کائی جم جاتی ہے دریاؤں کے کنارے وغیرہ۔ یا عناصر اس سے زیادہ ہو سکتے ہیں رباعیات، چونکہ ان کے ہاں عناصر ہی 4 تھے
تو ان چار عناصر کے درمیان چاروں سے ملا کر مرکبات وجود میں آتے ہیں۔ نظائر ما ذکرنا، اور بہت ساری اس کی مثالیں ہو سکتی ہیں۔ اب شاہ صاحب کہتے ہیں تلک الاشیاء لہا خواص مرکبۃ من خواص اجزائها، اس غیر کیمیائی مرکب میں جتنے عناصر شامل ہوں گے تو ہر عنصر کا جو خاصہ ہے، خصوصیت ہے، وہ اس کے اندر شامل ہوگی۔ اگر آگ ہے تو آگ کی خصوصیت کیا ہے، مٹی بھی اس میں شامل ہے تو مٹی کی خصوصیت کیا ہے۔ پیچھے شاہ صاحب ایک اصول بیان کر کے آئے تھے، وہ یاد رکھ پہلے مبحث میں، کہ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ تعالیٰ نے جب تخلیق کے دائرے میں چیزوں کو پیدا کیا تو عناصر اور ایلیمنٹ بھی پیدا کیے، اور جب یہ ایلیمنٹ پیدا کیے تھے، عناصر پیدا کیے تھے، تو ہر عنصر کا ایک خاصہ خصوصیت، ایک حقیقت، ایک تاثیر، ایک کردار، ایک فعل اس کا متعین کیا، پانی کا، آگ کا، مٹی کا، ہوا کا۔ تو خاصیات کے بغیر کوئی بھی مخلوق دوسرے سے جدا نہیں ہوئی تھی، وہاں تفصیلی بحث کی گئی تھی، وہ اگر یاد ہے تو یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی۔ تو جب ہر ایک ایلیمنٹ کے اپنے کچھ خواص، اپنی کچھ خاصیتیں ہیں، اور وہ غیر کیمیائی عمل میں ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہیں، تو ہر ایک اپنا الگ الگ خاصہ یا تاثیر ضرور رکھے گا، اگرچہ وہ حالت مرکب میں ہو، لیکن چونکہ ابھی کیمیائی عمل سے نہیں گزرا تو فل فلیج ہر ایک عنصر کے اپنے خواص موجود ہوں گے۔ اور اگر آج کے تناظر میں بات کی جائے تو اگر آکسیجن ایک عنصر آپ نے مانا، ہائیڈروجن ایک عنصر مانا، تو آکسیجن کے اپنے خواص ہیں، اس کی اپنی تاثیرات ہے، اس کی خاصیت جو ہمارے ہاں زیر بحث لائی جاتی ہے اور اس کی خصوصیات متعین کی جاتی ہیں۔ ہائیڈروجن آکسیجن سے الگ ایک عنصر ہے، تو اس عنصر کی اپنی خصوصیات ہیں، اگر یہ خصوصیات نہ ہوتی تو یہ الگ الگ ہی کیوں ہوتے، سارے ایک ہوتے۔ تو کسی نہ کسی خصوصیت کی وجہ سے ہی ہر ایک عنصر دوسرے سے جدا ہوا ہے۔ اب اگر یہ دونوں عام حالات میں غیر کیمیائی مرکب کے طور پر ملیں کہیں بھی تو وہاں اپنے اپنے پورے خواص کو برقرار رکھیں گے، لیکن جب یہ پانی میں آئے دونوں، آکسیجن اور ہائیڈروجن، تو ان کے خواص کیمیائی تعامل کے نتیجے میں ایک تیسری شکل کے اندر مرج ہو گئے۔ آکسیجن مکمل اپنے خواص ظاہر نہیں کر سکتا، کیمیائی عمل جب بھی ہوتا ہے تو ہر عنصر اپنے مکمل خواص برقرار نہیں رکھ سکتا، اسے کمپرومائز کرنا پڑتا ہے دوسرے عنصر کے کچھ خواص کے ساتھ۔ نسبت تناسب کا فرق ہو سکتا ہے، جیسے اب ہم کہتے ہیں آکسیجن 80-85% ہے پانی میں، اور ہائیڈروجن جو ہے وہ کم مقدار میں ہے، تو تناسب اور نسبت کا فرق ضرور ہوگا، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ہر عنصر اپنے تمام تر فل فلیج خواص جو ہے وہ کیمیائی مرکب کے اندر ظاہر کر سکے۔ الگ الگ اپنی اپنی جگہ پر ہر ایک انفرادی طور پر تو خصوصیات رکھے گا۔ اب شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ تمام خواص جو ہیں وہ اپنے اجزاء کے ساتھ، اور ہر جز یا ہر رکن یا ہر عنصر اپنے خواص کے ساتھ ان اشیاء میں موجود، لیس فیہا شیء غیر ذالک۔ جب یہ غیر کیمیائی مرکب بنا تو اس کے اندر جتنے عناصر آئے وہی خواص اس کے اندر ہوں گے۔ مثلا پانی اور مٹی سے ایک مرکب وجود میں آیا تو اب اس میں آگ کے خواص، کیونکہ آگ اس میں شامل ہی نہیں ہے، ان دو عناصر کے جو خواص ہوں گے وہی اس کا حصہ ہوں گے، دوسرا کوئی اور عنصر اس کے اندر اثر انداز نہیں ہوگا۔ اس کے اندر از خود کوئی نئے کسی عنصر کا خاصہ پیدا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ عنصر اس کے اندر داخل نہ ہو، اس کا حصہ نہ بنے۔ اس کو کہا جاتا ہے تسمى بکائنات الجو، اس کو پرانی سائنسدانوں کی اصطلاح میں، فلسفیوں کی اصطلاح میں، فزکس کیمسٹری والوں کے ہاں اس کو کہا جاتا ہے کائنات الجو۔ یہ جو پوری کائنات ہے یہ انہی عناصر غیر مرکب سے بھری ہوئی ہے۔ اس پوری کائنات میں آسمان و زمین یعنی سورج اور اس کے گرد و نواح میں اور زمین تک میں یہی عناصر غیر کیمیائی مرکبات کی شکل میں اگر کہیں ان کا آپس میں ملاپ بھی ہو رہا ہے تو غیر کیمیائی عمل کے طور پر ہے،
ہر عنصر اپنی اپنی جگہ پر الگ الگ، آکسیجن اپنی جگہ پر موجود ہے، ہائیڈروجن اپنی جگہ پر موجود ہے، جو عناصر آپ نے دریافت کر لی ہیں وہ اپنی اپنی جگہ پر موجود ہیں اس کائنات میں۔ یہ کائنات انہی عناصر کا مجموعہ ہے۔ یہ تو وہ غیر کیمیائی عمل تھا۔ اب یہاں سے اگلا کیمیائی عمل کیسے شروع ہوتا ہے، یہاں تھوڑا سی شاہ صاحب کی بات کو سٹاپ کر کے ہم اس جدید سائنس پر تھوڑی سی یہاں روشنی ڈال لیں۔ ایک بڑا سائنسدان گزرا ہے سر جیمس، اس نے کتاب لکھی ہے پر اسرار کائنات، کائنات پر ہی اس کی پوری کتاب ہے۔ اس نے اس کے کیمیائی عمل پر ایک بڑی شاندار بحث کی ہے۔ اس نے کہا ہم نے مشاہدہ یہ کیا ہے کہ کائنات میں جب دو عناصر، دو ایلیمنٹ ملتے ہیں اور وہ کسی کیمیائی عمل سے گزرتے ہیں تو ان کی نوعیت الگ ہوتی ہے، 3، 4، 5۔ جس ایلیمنٹ میں جتنے بڑے ایٹم یا جتنی کثرت سے ایٹم ہوتے ہیں اتنا ہی کیمیائی عمل مضبوط اور تیز رفتاری کے ساتھ مکمل ہوتا ہے۔ اس نے کہا یہ آکسیجن، ہائیڈروجن اور یہ نائٹروجن، فاسفورس، فلاں 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 جتنی بھی گیسز ہیں یا جتنے بھی عناصر ہیں ان کے ایٹم بڑے تھوڑے ہیں۔ ہم نے بارہا لیبارٹریز میں یہ تجزیہ کیا کہ ان کے ساتھ اگر کاربن شامل ہو جائے، کاربن کا ایلیمنٹ شامل ہو جائے تو وہ کیمیائی مرکب بڑی جلدی بنتا ہے اور بڑا مضبوط بنتا ہے۔ کاربن کا اس کے اندر دخل نہ ہو تو پھر بڑی دیر سے اور بہت تھوڑا کیمیائی تعامل ہوتا ہے۔ اب اس نے پھر کاربن کے بنیادی عنصر کا تحلیل و تجزیہ سامنے رکھا ہے۔ اس نے کہا کاربن پر جب ہم نے غور و فکر کیا تو کاربن کے جتنے ایٹم ہیں، ایک تو ایٹم اس کے بڑے کثرت سے ہیں، دوسرا ہر ایٹم میں 6 الیکٹران ہوتے ہیں۔ 6 الیکٹران ایک نیوکلس کے گرد گھومتے ہیں، گویا کہ 7 کا دائرہ ہے۔ اور اگر ہم نے کائنات پر غور کیا تو کائنات کے اندر بھی جو بنیادی سیارے گردش کر رہے ہیں، اور قدیم زمانے سے علم نجوم کے ماہرین 7 سیاروں کی بات کرتے رہے کہ مرکزہ سورج اور چاند اور اس کے علاوہ 5 دوسرے، زہرہ، مشتری، مریخ وغیرہ وغیرہ، یہ جو 7 سبع سیارات جنہیں کہا جاتا ہے ان کی ایک خاص گردش ہے۔ کاربن ایک ایسا عنصر ہے کہ جو اس کائنات کی بالکل کیا ہے، ہو بہو شکل ہے۔ چونکہ اس کائنات میں جو بنیادی سیارات گردش میں ہیں، جس کی وجہ سے یہ کائنات گردش کر رہی ہے، وہ بھی 7 ہی سیارے ہیں۔ اور یہ جو کاربن ہے اس کے اندر بھی یہ کیا ہے، 6 الیکٹران اور ایک ان کا نیوکلس۔ اب اس کی گردش ہم نے دیکھا کہ یہ کاربن جب ہم نے کسی بھی عنصر میں ڈالا یا کسی مرکب میں ڈالا تو اس کا کیمیائی تعامل فوری شروع ہو گیا، اس کے اندر یہ خصوصیت ہے۔ اس پر ہم نے غور و فکر کیا کہ یہ حیات کہاں سے آئی۔ کیمیائی تعامل سے عناصر کا اگلے مرحلے میں زندگی پیدا ہوتی ہے، تو زندگی کے ہر مرحلے پہ ہم نے دیکھا جہاں جہاں حیات تھی وہاں وہاں کاربن کا عمل دخل تھا۔ اگرچہ ہم اس کو کسی لیب سے ثابت نہیں کر سکتے، ہمارے پاس ابھی تک، یہ 1944-45 میں اس نے کتاب لکھی تھی، اس نے کہا ابھی تک ہماری دسترس میں نہیں ہے کہ اس کے پیچھے مزید حقائق کیا ہیں۔ ہو سکتا ہے مزید ہم کھوجتے کھوجتے وہاں تک پہنچ پائیں، لیکن اس زمانے تک وہ کہتا ہے کہ لیکن یہ بات ہمارے تجربے اور مشاہدے سے ثابت ہوئی ہے کہ حیات کا کاربن کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ جہاں کاربن ہوتا ہے وہاں حیاتیاتی عمل بڑی جلدی شروع ہو جاتا ہے، کیمیائی تعامل بڑی جلدی شروع ہو جاتا ہے۔ خیر یہ تو ایک ضمنی بات تھی۔ اب اس سے آگے جب کیمیائی عمل شروع ہوتا ہے، کیمیائی تعامل شروع ہوتا ہے، تو وہیں سے معدنیت کا آغاز ہوا کہ یہ 4 عناصر سے مل کر جو معدنیات وجود میں آئے، جن کو ہم معدن کہتے ہیں، سونا، چاندی، نمک وغیرہ جو پہاڑوں سے نکلتا ہے، یہ سیال چیزیں نکل رہی ہیں، تو ان تمام کو معدنیات کہا جاتا ہے۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جب ان عناصر کا ایک کیمیائی تعامل ہوا اور ان عناصر نے، یہاں تو شاہ صاحب نے کوئی لمبی چوڑی بحث نہیں کی، بس صرف 2-4 جملے بیان کیے ہیں۔ تفہیمات الہیہ میں شاہ صاحب نے بات بیان کی ہے کہ ایک زمانہ اس کرۂ ارض پر
کائنات الجب یعنی غیر کیمیائی مرکبات کا دور تھا، اور اس زمانے میں غیر کیمیائی مرکبات ہی یہاں کے حکمران یا سمجھ لو کہ اصل طاقت تھی۔ جب ان پر ہزاروں سال گزرے تو ان عناصر نے اللہ سے سامنے تکفف حالی دعا مانگی۔ ان میں سے کچھ عناصر نے جو کیمیائی تعامل کا تقاضا کرنے لگے، جب وہ تقاضے کا ایک مرحلہ سامنے آیا اور جب وہ عمل مکمل ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کیا ہے، اس کا جو جوہر یعنی ان غیر کیمیائی عناصر کا جو جوہر تھا، خلاصہ تھا، اس خلاصے کے اوپر معدنیت کی صورت نازل کر دی۔ لوہا ہے وغیرہ وغیرہ، سونا ہے، چاندی ہے، تانبا ہے وغیرہ، یہ صورت اور یہ ہزاروں سال کے کیمیائی عمل سے بنتا ہے۔ سونا بننے کا عمل جو پہاڑوں میں ہے، ہاں جی سونے کی کانوں میں ہے، یا لوہا بننے کا عمل یا تانبے کا عمل، ہاں جی یہ تمام، یا چاندی کا عمل، یہ ہزاروں سال کے کیمیائی عمل کے بعد کسی جگہ پر ان کے ذخائر وجود میں آتے ہیں، ان کی صورتیں ان کے اوپر وجود میں آتی ہیں، تو معدنیات کا وجود ان پر ہوا۔ اور اگلا دور شاہ صاحب کہتے ہیں اس پورے کرۂ ارض پر معدنیات کا تھا، اور جب معدنیات بڑی کثرت سے ہاں جی ہر جگہ پر ہر ہاں جی علاقے کے اندر پیدا ہو گئے، ہر ایک جگہ پر پہاڑوں میں اور غاروں میں اور تمام جگہوں پر پیدا ہو گئے، اور پورا معدنیات ہی معدنیات پورے کرۂ ارض پر ہوئیں، تو ان معدنیات کا جو جوہر اور خلاصہ تھا، ان میں جو بہت ہی صاف شفاف، جن کے ایٹم بہت زیادہ پاورفل تھے، جی جن کے ایٹم زیادہ تھے، ہاں جی ان کی طاقت اور قوت، اور آج معدنیات کے مختلف چیزوں کے جو بنیادی ایٹمز ہیں وہ طے ہو چکے ہیں، سونے کے کتنے ہیں، چاندی کے کتنے ہیں، لوہے کے کتنے ہیں وغیرہ وغیرہ، ہاں جی کیمسٹری اس پر بحث کرتی ہے، اور ان تمام کا انہوں نے وزن، معیار، مقدار وغیرہ وغیرہ آج ہم نے دریافت کر لیے ہیں۔ تو پوری کائنات کے اندر جب یہ ہوا تو اس کا جو جوہر تھا، یعنی جو ان میں سے اعلیٰ ترین کیمیائی تعامل جس جگہ پر ہو چکا تھا، انہوں نے اللہ سے دعا مانگی تکفف حالی کے تحت کہ اے اللہ ہمیں کیا ہے، ارتقاء کے اگلے مرحلے میں داخل کر۔ اور جب ارتقاء کے اگلے مرحلے کی دعا کی تو اس کے نتیجے میں ان معدنیات کے کیمیائی تعامل کا اگلا مرحلہ نباتی صورت میں ظاہر ہوا کہ وہی معدن نشو و نما اور ارتقاء کے اگلے مرحلے میں داخل ہو کر درختوں کے دور میں داخل ہو گیا۔ جی اگلا دور نباتات کا دور تھا، اور اس پورے کرۂ ارض پر آہستہ آہستہ بتدریج، ظاہر ہے ہزاروں سال لگے، کوئی سال دو سال کی بات تو نہیں، ہزاروں سال لگے۔ ان ہزاروں سالوں میں ہاں جی نباتات ہی نباتات، معدنیات کے ارتقاء کا اگلا مرحلہ نباتات، اور پھر نباتات کی حکمرانی ہوئی، اور نباتات ہی کو اللہ میاں نے کہا کہ لولاک لما خلقت الافلاک، پہلے معدنیات کو یہ بات کہی تھی، اور پھر کیا کہی، نباتات کو کہی تھی، جو کہ نباتات ہی اس زمانے کے بادشاہ تھے اس کرۂ ارض پر، تو نبات ہی حکمران تھے، گویا کہ اپنا نظام انہوں نے، خوب نباتات پیدا ہوئے۔ اور جب وہ ہزاروں سال کا دور گزرا تو نباتات کا جو جوہر اور خلاصہ تھا، جو سب سے آخری اور ترقی یافتہ ترین درخت تھا، نباتی خصوصیت اس کے اندر زیادہ رچ، زیادہ عمدہ، زیادہ بہتر تھی، ہاں جی اس نے مطالبہ کیا اللہ میاں سے کہ اب ارتقاء کے اگلے مرحلے میں مجھے داخل کیا جائے، ہاں جی میرے اندر اب اس وقت، وہاں پیچھے والی بحثیں یاد رکھے جو شاہ صاحب نے کی ہیں کہ اللہ نے جب جس مخلوق کو پیدا کیا ہے اس کی مناسبت سے اس کی غذا کا انتظام کیا، تو درختوں کی غذا کا انتظام کیا تھا کہ جڑوں سے وہ چیزوں کو کھینچ کر کیا ہے، خوراک کو، کھانے پینے کی خوراک کو اپنے لیے کیا ہے حاصل کرتے تھے۔ تو جب اس درخت نے ترقی یافتہ ترین درخت، آج اگر کہا جا سکے تو یہ کہ جو درخت ہاں جی بہت ساری احساسات و ادراکات رکھتے ہیں، ہاں جی ایسے درخت بھی ہیں، تو وہ درخت جو ہے انہوں نے اللہ سے مطالبہ کیا کہ اب اگلا مرحلے میں ہمیں داخل ہونا چاہیے، ہمیں کیا ہے ارتقاء کے اگلے مرحلے میں ہمیں حیوانیت کی خصوصیت عطا کی جائے۔ تو اللہ میاں نے کیا ہے اس کے جوہر اور خلاصے پر حیوانیت کی صورت نازل کر دی۔ حیوانیت اس کے اوپر کیا ہے
نباتیت پر سوار ہو گئی اور یوں حیوانات کا دور ہو گیا۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب جانور کی حکومت ہے۔ ہاں جی، جانور اب نبات جب پانی اور اس تمام میں گیلے کیچڑ اور بدبو کے ماحول سے ہوئے تو اسی میں سے کیا ہے حیات جانور ہونا شروع ہوئے۔ سب سے پہلے رینگنے والے، پھر اس کے بعد آگے بڑھتے بڑھتے کیا ہے دودھ دینے والے جانور، اور آخری شکل جو ہے وہ جو انسان جنہیں کھاتا ہے، گائے بیل بھینس وغیرہ وغیرہ۔ یہ تو یہ تمام جی حیوانات کا دور شروع ہو گیا۔ تو حیوانیت سوار ہوئی کس پر؟ نباتیت پر۔ اور جب حیوانات کا ارتقاء کا ایک مرحلہ گزرا، ہزاروں سال حیوانات پر گزرے، تو حیوانوں میں سے جو زیادہ ایلیمنٹ رکھنے والا، زیادہ حساس، زیادہ حیوانیت میں ایک اعلیٰ ترین درجے پر پہنچا، تو اس نے اللہ میاں سے دعا مانگی کہ اللہ میاں مجھے انسان بنا دے۔ اگلے مرحلے میں کیا ہے انسانیت کی خصوصیت کی اس نے دعا مانگی، تو اللہ میاں نے انسانیت اس حیوانیت پر اتار دی، اور اس کے نتیجے میں انسانی صورت جو ہے وہ لوگوں کے سامنے آ گئی۔ آدم اور آدم کے بعد سے پھر انسانیت کا دور شروع ہوا، اور انسانیت کا دور شروع ہوا تو انسانوں کے ارتقاء کا یہ آدم سے شروع ہوتا ہے، اور آدم سے نوح سے ابراہیم، ابراہیم سے آگے ہوتا ہوتا انسانیت کی ارتقاء کا مرحلہ انسان اعظم امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا۔ تو یہ شاہ صاحب نے ارتقاء کے مختلف مراحل اور ان کی تفصیلات شاہ صاحب نے تفہیمات الہیہ میں بیان کی ہیں۔ یہاں تو صرف اختصار کے ساتھ، چونکہ اس کتاب کا موضوع یہ ارتقاء کے مراحل بیان کرنا نہیں ہے، حیات بیان کرنا مقصود ہے کہ حیات کیسے آئی۔ تو عناصر جب غیر کیمیائی مرکب کی حالت میں تھے، ان عناصر میں جب کیمیائی عمل ہوا تو سب سے پہلے شاہ صاحب کہتے ہیں فتحت المعدنیہ، تو معدنیت آئی۔ فتقتعد غارب ذالک المزاج، ان غیر کیمیائی مرکب سے جو مرکبات وجود میں آئے اور ان میں اس زمین پر کرۂ ارض پر ایک کیمیائی عمل ہوا، اس کی گردن پر معدنیت سوار ہو گئی، سونا چاندی لوہا وغیرہ وغیرہ۔ اور وتتخذہ مطیۃ، اور اس معدنیت کی روح نے اس کو کیا ہے اپنی سواری بنا لیا۔ وتصیر ذات خواص نوعیہ وتحفظ المزاج، وہ ایک نوع کے الگ سے خصوصیت اس کے اندر پیدا ہو گئی، اور اس نے اس مزاج کو محفوظ کر لیا۔ اب دیکھو پانی اگر ہم کیمیائی مرکب مانتے ہیں آکسیجن اور ہائیڈروجن کا، تو اس پانی کی جو ایک الگ خصوصیت وجود میں آ گئی، اس میں نہ تو مکمل طور پر آکسیجن ہے نہ مکمل طور پر ہائیڈروجن ہے، اور جتنی تناسب ہے، اگر یہ صرف ہمیں کیمیائی مرکب کے طور پر یہ پتہ چل گیا ہے، تو اب ہم نیا پانی کیوں نہیں بنا لیتے ہیں؟ نیا پانی تخلیق نہیں کر سکتے آپ۔ پانی وہی ہے، اسی کیمیائی عمل سے کنورٹ ہو سکتا ہے ایک حالت سے دوسری حالت میں، لیکن نیا پانی تخلیق نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس نئے پانی کی جو ایک خاص صورت وجود میں آئی ہے اپنی خصوصیات کے ساتھ، وہ صورت نے آ کر ان تمام عناصر کو جو ایلیمنٹس اس کے اندر موجود تھے اس پر سوار ہو کر اس کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ آکسیجن اور ہائیڈروجن ایک خاص مقدار میں اور تناسب میں، یا جو دیگر جو اور اس کے اجزاء ہے وہ ساتھ خاص تناسب میں آ کر اس کو اکٹھا کرتا ہے، تو پانی کی نوعیت بننا شروع ہو جاتی ہے، پہاڑوں سے نکلے، غاروں سے نکلے، یا آسمان سے برسے۔ تو ہر معدنیت یا لوہا مثلا ایک معدنیت، اس نے جن عناصر جو اس کے اندر موجود ہوتے ہیں، آج ہم نے اس کا تجزیہ کر لیا کہ آئرن کے اندر کون کون سے بنیادی ایلیمنٹ ہوتے ہیں، تو ان ایلیمنٹس کی بنیاد پر آپ ان تمام کو جمع کر کے خاص نوعیت سے آپ نے کیا ہے لوہا یا چاندی یا سونا اس کے اوپر طاری ہو گیا، اس کی صورت طاری ہو گئی۔ یہ سارے یہ جو کوئی ہوتے ہیں نا ٹھرکی قسم کے لوگ، سونا بنانے چاندی بنانے کے بڑے ٹھڑک کرتے رہتے ہیں کہ فلانی چیز جو ہے نا وہ چاندی سونا بن گئی اور فلانی چیز چاندی بنا دی۔ تانبے کو سونا بنانے کے چکر میں صدیاں گلا دی ہیں، بڑے تجربے انہوں نے کیے ہیں، پیسے ضائع کیے ہیں، لیکن کبھی آج تک تانبا جو ہے سونا بنا، کبھی تک چاندی جو ہے کبھی سونا بنی نہیں۔ یہ ایک معدن ہے، اور وہ معدنی شکل و صورت کی ایک خاص
چاہے وہ کتنے ہی تناسب کے ساتھ ہو، کتنے ہی آپ نے اس کے اندر تمام چیزیں دریافت کر لی ہوں، لیکن قدرتی معدن ہے، اس کی خاص شکل و صورت ہے، اس کے اندر تغیر و تبدل نہیں ہوتا، وہ معدنیت اس کے اوپر سوار ہو گئی۔ اور جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا کہ معدنیات کا زمانہ آگے گزرا اور ارتقاء کا، کیمیائی ارتقاء کا اگلا مرحلہ داخل ہوا، تو پھر کیا ہے؟ سما، لفظ سما شاہ صاحب لائے ہیں، اور یہ سما کوئی 1-2 دن 4 دن کے بعد نہیں آیا، یہ ہزاروں سال کے بعد آیا، چونکہ اللہ پاک نے اس آسمان و زمین میں تخلیق کے لیے ذکر کیا ہے کہ 7 دنوں میں نے یہ آسمان و زمین اور انسان پیدا کیے، اور انسان جو ہے وہ اس کے 7ویں دن کے بھی جمعے کا جو آخری دن اور عصر کے بعد آدم کی تخلیق ہوئی ہے، اور 7 دن جب کہا ہے تو اللہ میاں کے 7 دن جو ہیں وہ 50,000 سال کا ایک دن ہے، تو 3.5 لاکھ سال لگے ہیں اس پورے ارتقائی مرحلے پر گزرتے ہوئے، 3.5 لاکھ سال، تو ظاہر ہے ہزاروں لاکھوں سال کا معاملہ ہے، کوئی 1-2 دن کی بات نہیں ہے۔ تو سما کتنے دنوں کے بعد، اگر آپ ان تمام کو اگر تقسیم کریں تو اس کے مطابق کیا ہے، ایک دن میں تو کم از کم ایک دن یعنی 50,000 سال تو ضرور ایک مرحلے کے ہیں، معدنیت کے ہیں، اگلے 50,000 دوسرے کے، اگلے 50,000 دوسرے کے، اس طرح۔ ثم تأتی النامویہ، اس کے بعد اگلے 50,000 سال کے بعد سمجھ لو کہ اس معدنیات کا جو جوہر اور خلاصہ تھا، اس نے جب اللہ سے مطالبہ کیا اور تخلیق کا اگلا مرحلہ داخل ہوا، تو اسی نامیاتی خصوصیات کے اوپر اللہ نے سوار کر دیا کس کو؟ نباتات، معدنی خصوصیات والی چیزوں کے اوپر ہی۔ اس لیے جب ہم کسی نبات کا تحلیل و تجزیہ کرتے ہیں تو وہ جس جگہ اگتا ہے نبات، اور وہاں جس درجے کے معدنیات ہوتے ہیں، انہی معدنیات کے خواص اس کے اندر بھی پائے جاتے ہیں، بلکہ اس کے اندر وہ تمام عناصر یا ایلیمنٹس جو ہیں وہ بھی موجود ہوتے ہیں، فاسفورس بھی ہے، ہائیڈروجن بھی ہے، آکسیجن بھی ہے، نائٹروجن بھی ہے اس کے اندر، درخت کے اندر، اور آئرن بھی ہے، وغیرہ وغیرہ، جو بھی عناصر جس جگہ پر وہ اگا ہے، اور وہاں وہ جس درجے کے معدنیات موجود تھے، انہی معدنیات کے اثرات اس درخت کے اندر ضرور ہوں گے، چاہے وہ زعفران ہو یا سندھ کے دور دراز علاقوں کے اندر جنگل میں اگنے والی جھاڑیاں ہوں، جہاں جہاں جو اگتا ہے اس کے مطابق اس میں وہاں کے معدنیات کا جوہر اور خلاصہ ضرور موجود ہوتا ہے۔ کافی آپ تلاش کرتے پھر رہے ہیں تو افریقہ کے جنگلوں میں اگر مل گئی آپ کو تو اس کی خصوصیات وہاں کی زمین کے ساتھ ہے نا، اور تو کسی جگہ پر نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اب اس نے آ کر کیا کیا نامویت نے؟ فَتَتَّخِذُوا الْجِسْمَ الْمَحْفُوظ الْمِزَاجَ مَطِیَّةً، وہ جو معدنیت کا جسم محفوظ تھا اس مزاج کو اپنی سواری بنایا، اور اس کے اوپر نباتیت کی خصوصیت پیدا ہوگی، نشو و ارتقاء کی خصوصیت پیدا ہوگی، اور وَتَصِيرُ قُوَّةً مُحَوِّلَةً لِأَجْزَاءِ الْأَرْكَانِ وَالْكَائِنَاتِ الْجَوِّيَّةِ إِلَى مِزَاجِ نَفْسِهِ، نبات آیا تو اس نے جتنے بھی عناصر اس کے گرد و پیش میں تھے ان کو بتدریج غذا کے ذریعے سے، اپنی جڑوں کے ذریعے سے یا فضا کے ذریعے سے ان تمام عناصر کو کھینچ کر درخت بنانا شروع کر دیا۔ معدنیات کا دور آیا تھا تو ہر عنصر کو معدنیات نے کھینچ کر معدن بنانا شروع کر دیا، اور جب نبات کا دور آیا تو ہر نبات نے جتنے بھی معدنی چیزیں تھیں یا عناصر موجود تھے ان تمام کو کیا کھینچ کر کیا ہے اپنا حصہ بنا لیا، نائٹروجن کو کھینچ کر، فاسفورس کو کھینچ کر، وغیرہ وغیرہ چیزوں کو کھینچ کر انہوں نے درخت کی خصوصیت دینا شروع کر دی۔ لِتَخْرُجَ إِلَى كَمَالِ الْمُتَوَقِّعِ لَهَا بِالْفِعْلِ، تاکہ اس عنصر میں جو کمال بالقوہ تھا، یعنی ان کے اندر استعداد تھی، اب وہ درخت کی شکل میں ڈھلا تو وہ استعداد جو ہے وہ نکھر کر سامنے آ کر ایک نئے کمال کی صورت میں ظاہر ہوئی، نباتاتی کمال کی صورت۔ اور جب اس پر بھی ہزاروں سال گزرے تو ثم تأتی الحیوانیہ، تو جب نباتات کے جوہر اور خلاصے نے اور اعلیٰ ترین درختوں نے اللہ سے مطالبہ کیا کہ اب ہمیں کیا ہے ارتقاء کے اگلے مرحلے میں داخل کیا جائے، تو اس پر حیوانیت کی صورت آئی۔ اور حیوانیت کی صورت کیا تھی؟ اس نے آ کر الروح الحوائیہ الحاملہ لقوى التغذیہ والتنمیہ مطیۃ، وہ روح ہوائی نسمہ کہ جس نے آ کر
ان تمام نباتاتی کیمیائی تعاملات کو کھینچ کر دو دائروں میں داخل کر دیا، قوت التنمیہ و تغذیہ، کہ یہ غذائیں کھائیں، جانور نباتات کھاتا ہے جی، نباتات چارہ کھاتا ہے، ہاں جی، وہ چارہ کھاتا ہے اور کھا کر کیا ہے، اس کو ہضم کرتا ہے اور ہضم کر کے اپنے جسم کی غذا بنا لیتا ہے، تنمیہ اور تغذیہ، اس کے ذریعے سے اس کا جسم پرورش پاتا ہے۔ تو جتنے بھی ہاں جی جانوروں کے ارتقاء کا مستقل ایک علم وجود میں آ گیا، اس علم کی بنیاد پر بیالوجی پر ہاں جی گفتگو اور پوری سائنس ایک عمارت کھڑی ہو گئی کہ کس طریقے سے یہ حیاتیاتی عمل ہوتا ہے، دودھ دینے والے جانور کون سے ہیں، دوسرے کون سے ہیں، پھر ہر ایک کی قسم اور ان کی ذیلی شاخیں وغیرہ وغیرہ، یہ ارتقاء کے اگلے مرحلے میں تمام چیزیں آئیں۔ اور پھر اس کے نتیجے میں اس جانور کے اندر کچھ مزید کمال کا اظہار ہوا، اور وہ یہ کہ تنفذ التصرف فی اطرافها بالحس والارادہ انبعاثا للمطلوب و انخناسا عن المحروب۔ جانور نے اپنے اطراف میں اپنے احساسات و ادراکات کو ایسے نافذ کیا کہ اس میں محسوسات بھی تھے جو درخت میں نہیں تھے، احساسات بھی تھے، اور اپنے ارادے سے مطلوبہ چیز کی طرف دوڑ کر جانا اور خوفناک چیز سے پیچھے ہٹنے کا عمل جانور کے اندر کیا پیدا ہو گیا۔ حرکت بالارادہ اور احساسات و ادراکات، یہ حیوانیت کی کیا ہے، بنیادی خاصیت ہے، جیسا کہ پیچھے شاہ صاحب اس پر بات کر چکے ہیں۔ تو یہ خصوصیات اس کے اندر ظاہر ہوئیں۔ اب یہی عناصر ارتقاء کے تیسرے مرحلے میں آ گئے تھے جانور کی سطح پر، اور اب یہ 50-60 ہزار سال کا دور جو ہے یہ جانوروں کا اس کرۂ ارض پر رہا، اور اس زمانے میں جانور ہی اللہ کا مطلوب و مقصود اور ہدف تھا کہ وہ جانور پیدا کیے۔ تو جانوروں کی حکمرانی کا دور ایک مرحلے پر پہنچا، تو پھر جانوروں میں سے جو جانور زیادہ ترقی یافتہ حالت کے اندر تھے، ہاں جی، خلاصہ اور جوہر جس کے اندر زیادہ ایلیمنٹ، زیادہ قوت تغذیہ اور تنمیہ، زیادہ اگلے صلاحیتیں موجود تھی، ان جانوروں نے اللہ کے سامنے ہاتھ جوڑے۔ تکفف الحالی کا جملہ شاہ صاحب نے بیان کیا ہے کہ ہاتھ جوڑ کر اللہ سے مطالبہ کیا کہ ہمیں ارتقاء کے اگلے مرحلے میں داخل کیا جائے، اور جب ارتقاء کے اگلے مرحلے میں داخل کیا تو ثم تأتی الانسانیہ، تو وہ انسانیت آئی، اور انسانیت کیا آئی کہ حیوانیت کی سطح پہ یا بہیمیت کی سطح پہ جو نسمہ یا وائٹل فورس یا روح حیوانی وجود میں آئی تھی، اس روح حیوانی پر روح ملکی اللہ میاں نے اوپر سے کیا ہے بھیج دی، جو پیچھے تفصیلات شاہ صاحب بیان کر چکے ہیں کہ روح حقیقی یعنی اللہ کی طرف سے آئی، اور روح حقیقی کی تعریف پیچھے شاہ صاحب نے بیان کیا، نقطۃ نورانیۃ حقیقۃ فردانیۃ، ہاں جی، یجل طورها عن طور هذه الاطوار المتغیرۃ المتغایرہ، کہ وہ ایک ایسا ناقابل تقسیم ایٹم ہے، حقیقت ہے، وہ روح حقیقی، ہاں جی، حقیقۃ فردانیۃ، تقسیم نہیں ہو سکتی، ایٹم ہے، ایسا ایٹم ہے بنیادی طور پر، اور ایک نورانی نقطہ ہے، نورانی نقطہ ہے جو مختلف مراحل میں جب انسانی اس حیوان پر داخل ہوتا ہے تو اس کے مختلف ادوار کے اندر اس کی شعاعیں، اس کی تاثیرات، اس کے اثرات مختلف مراحل کے اندر چمکتے اور روشن ہوتے ہیں۔ اور دوسری جگہ پر وہی پیچھے شاہ صاحب نے بات بیان کی تھی کہ وہ ایک سوراخ ہے عالم قدس کی طرف، ہاں جی، حضیرت القدس کی طرف ایک سوراخ ہے، اس سوراخ سے وہ روشنی، وہ نور جو تجلی کا نور ہے، جو اللہ نور السماوات والارض، وہ نور اس سوراخ کے ذریعے سے ہر انسان کی روح حیوانی کے اوپر آ کر پڑ رہا ہے۔ تو اس سے یہ نسمہ حیوانی جو ہے یہ سواری بنا، اور وہ روح حقیقی اس پر سوار ہو گئی، جیسے یہ نسمہ سوار ہوا تھا نباتات پر، اور نباتی روح جو ہے وہ سوار ہوئی تھی معدنی مزاج اور اس کے کیمیائی عمل پر، اور جیسے معدنی روح جو ہے وہ سوار ہوئی تھی عناصر کی روح پر، ایسے ہی یہ انسان کی جو حقیقی روح ہے یہ آ کر سوار ہوئی کس کے اوپر؟ روح حیوانی پر، روح حیوانی پر۔ اور جیسے یہ اس کے اوپر سوار ہوئی، انسانیت آئی، تو اس نے کیا کیا؟
تقصد الی الاخلاق التی ہی امہات الانبعاثات والانخناسات، جانور بھی مطلوبہ چیز کی طرف جاتا ہے اور جس سے اس کو خطرہ ہوتا ہے اس سے دوڑتا اور بھاگتا ہے۔ کبھی جانور کو کسی آگ میں چھلانگ لگاتے دیکھا؟ نہیں۔ اور جہاں کوئی سبزہ اور اچھی چیز کھانے کی ملے اس کے مطلب کی ہو تو وہاں دوڑ کر جاتا ہے۔ تو مطلوبات و محروبات، ہاں جی، یہ حیوانیت کے اندر تھے۔ انسانیت کی اس روح نے آ کر بتلایا کہ بھائی مطلوب اصل میں کیا ہے، مطلوب کی حقیقی تعریف کیا ہے۔ اس نے اس کے اندر عقل کا چراغ روشن کیا اور اس عقل سے اس کو بتلایا کہ یہ اخلاق اربع، یہ مطلوبات ہیں اور ان کی ضد جو ہے انسانیت کے 4 بنیادی اخلاق شاہ صاحب نے بیان کیے، کئی دفعہ آپ پڑھ چکے ہیں۔ تو وہ 4 اخلاق یہ اصل میں حقیقی مطلوبات ہیں، اور باقی جتنے بھی ہیں اس کی ضد، طہارت کی ضد ہو، اخبات کی ضد ہو، سماحت کی ضد ہو، یا عدالت کی ضد ظلم ہو، تو یہ جتنی بھی ضدیں ہیں یہ انسانیت کے محروبات ہیں، اس سے دور بھاگنا چاہیے اور ادھر جانا چاہیے۔ تو عقل کی اس روشنی نے اس کے اندر یہ صلاحیت اور استعداد پیدا کی انسان میں کہ وہ مطلوبات حقیقی کی طرف جائے اور جو محروبات حقیقی ہیں ان سے دور بھاگے۔ فَتَقْتَنِيهَا وَتُحْسِنُ سِيَاسَتَهَا وَتَأْخُذُ مِنَسَّةً لِمَا تَلْقَاهَا مِنْ فَوْقِهَا۔ اس نے آ کر سب سے پہلے اس کے اخلاق درست کیے کہ کس چیز کی طرف جانا ہے اور کس چیز سے رکنا ہے، پھر اس کو مزید ترقی دی اور اس انسان حیوانی جسم کو، جو انسان کا حیوانی جسم تھا، اس کی سیاست اچھی کی۔ سیاست کا مطلب کسی چیز کو نقائص سے نکال کر کمال تک پہنچانا ہے۔ تو گویا کہ اس حیوان کی جو حیوانیت کی سطح پر تھا، جب انسانیت کی صورت یا روح حقیقی اس پر آئی تو اسی کو مہذب اور مرتب بنا کر، جو بے ترتیبہ یہ انسان، اس کو مہذب اور مرتب بنا کر اس کو ایک اونچے درجے کا انسان، باوقار انسان، سماحت والا انسان اس کو بنا دیا، عدل و انصاف والا انسان بنا دیا۔ اب یہ جو روح حقیقی ہے یہ منصتن، یہ منصہ ہے، سٹیج ہے۔ منصہ کسے کہتے ہیں؟ سٹیج، ہاں جی، مستطبہ بھی کہتے ہیں، منصہ بھی کہتے ہیں۔ منصہ عربی میں اس سٹیج کو کہا جاتا تھا کہ جو عربوں کے ہاں وہاں شادی بیاہ میں اور دلہا دلہن کے لیے تیار کیا جاتا تھا، تاکہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ دیکھ لیں کہ فلانی لڑکی فلاں لڑکے کے ساتھ اس کی شادی ہوگی۔ تو دلہن کے لیے جو سٹیج بنایا جاتا تھا، دلہا دلہن کے لیے، اسے منصہ کہا جاتا تھا، تو گویا کہ ظاہر ہونے والا۔ تو یہ روح حقیقی اس نے آ کر اس میں انسانی اخلاق پیدا کیے، اور جب انسانی اخلاق گویا کہ اس کی ظاہری سجاوٹ اور اس کو غالب بنا دیا اس کو۔ اب شاہ صاحب کہتے ہیں یہ ارتقاء کے مختلف مرحلوں سے حیات انسانی وجود میں آئی۔ اب روح حیوانی میں باقی تمام خصوصیات موجود تھیں، اور ہر سطح پر معدنیت، نباتیت، حیوانیت اور انسانیت ایک دوسرے پر سوار ہوتی چلی آئیں۔ تو اب روح حقیقی آ کر سوار ہوئی کس کے اوپر؟ نسمے پر، روح حیوانی پر، بہیمیت پر، حیوانیت پر سوار ہوئی تو انسان بنا، اور اسی کے نتیجے میں اس کے اندر حیات پیدا ہوئی، انسانی حیات۔ ایک جانور والی حیات تو وہ تو نسمے کے پیدا ہونے سے ہوتی تھی، لیکن اس انسان کے اندر حیات آئی ہے روح حقیقی کے آنے کے نتیجے میں، انسانی حیات آئی۔ اب شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو میں نے یہاں باتیں بیان کی ہیں، یہ فالامر وان کان مشتبہا بادی الرائے، یہ معاملہ اگرچہ ظاہری نقطہ نظر سے بڑا ہی مشتبہ ہے، لوگوں کو اشتباہ ہے، عام آدمی اس کو اس طریقے سے سمجھ نہیں سکتا، لیکن نظر الممعن، لیکن وہ نظر اور غور و فکر جو گہرائی میں جا کر تحلیل و تجزیے کے مراحل سے گزرے تو وہ یہ بات محسوس کر لے گی کہ یلحق کل آثار بمنبعها، ہر ایک انسان کا جو عمل ظاہر ہو رہا ہے، ایک سائنٹیفک سوچ رکھنے والا آدمی، گہرائی میں جا کر سوچنے والا آدمی سمجھ لے گا کہ یہ عمل اس کے کس منبع سے ہوا ہے، ہر ایک کا منبع ہے۔ اب دیکھو انسان، اس انسان میں عناصر بھی ہیں، فاسفورس،
ہائیڈروجن، آکسیجن، یہ بھی ہے نا۔ اسی طریقے سے کیا ہے، اس کے اندر معدنی خصوصیات، آئرن، اس کے بھی کچھ کاپر وغیرہ، اس کے اجزاء اس کے اندر موجود ہیں۔ اس انسان کے اندر نباتی خصوصیات بھی موجود ہیں، نشو و نما اور ارتقاء کا عمل۔ اس کے اندر حیوانی خصوصیات بھی ہیں کہ حرکات و سکنات، احساسات و ادراکات، وہ بھی ہیں۔ اس کے اندر عقل کی بنیاد پر اخلاق اربع یا اچھے اعلیٰ اخلاق اور عدل و انصاف کے جذبات بھی موجود ہیں۔ تو اب جب بھی انسان کے جسم سے کوئی عمل صادر ہوتا ہے یا کوئی کام اس کے جسم سے ظاہر ہوتا ہے تو جو ایک محقق آدمی ہے وہ سمجھ لے گا کہ یہ کس کی تاثیر ہے۔ جی اب تو اطباء اور میڈیکل سائنس نے معلوم کر لیا کہ کون سا ایلیمنٹ آپ نے کھایا تھا تو اب اس کے کیا اثرات آپ پر ہوں گے۔ جی نمک کھاؤ تو آپ کہتے ہیں جی بلڈ پریشر کیا ہو گیا، ہائی ہو گیا۔ شہد کھاؤ تو کہتے ہیں جی ہائی ہو گیا۔ اور فلانی چیز کھاؤ، فلانا سادہ عنصر کھاؤ تو کیا ہو جائے گا، فوراً ڈاؤن ہو جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ اس کا اثر ہے نا کوئی نہ کوئی۔ تو آپ کی زندگی کے کون سا عمل ہے، اس کا منبع کیا ہے؟ معدن اس کا منبع تھا، عناصر اس کا منبع تھا، آپ کا جو نشو و ارتقاء ہوئی ہے اس کا منبع آپ کی نباتیت تھی، آپ کے اندر احساسات و ادراکات ہیں، یہ آپ کی حیوانیت کی وجہ سے ہے۔ آپ نے کوئی اور اچھا کام عقل والا کیا ہے تو ہم کہیں گے انسانیت کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو ہر ایک محقق جو گہری نظر سے انسان کا جائزہ لے گا تو اسے پتہ چل جائے گا کہ یہ فعل جو سرزد ہو رہا ہے یہ اس کے کس منبع سے آیا ہے، جی کہاں کس مرکز سے آیا ہے۔ عام آدمی کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ اور وَيُفْرَزُ كُلَّ صُورَةٍ بِمَطِيَّتِهَا، اور وہ الگ الگ ہر ایک منبع کو سمجھ کر ہر صورت کے اثر سے کیا ہے سمجھ جائے گا کہ یہ الگ صورت ہے، یہ الگ صورت ہے۔ ایک انسان کوئی درندگی والا کام کر رہا ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ تو شیر ہے۔ آپ نے کوئی اور عمل کیا، حرکت، تو کتے والی حرکت ہوگی۔ جی پتہ چل جائے گا کہ حیوانیت کا کون سا اثر آپ کے اندر آیا ہوا ہے، لالچ ہے، خود غرضی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ گہری نظر والا شاہ صاحب کہتے ہیں وہ ان تمام چیزوں کو سمجھ لے گا۔ اب چونکہ حیاتیات کی بات چل رہی ہے تو اب شاہ صاحب کہتے ہیں معاملہ یہ ہے کہ وَكُلُّ صُورَةٍ، اب ایک انسان کے اندر عناصر بھی ہیں، معدنیات بھی ہیں، نباتات بھی ہیں، حیوانیت بھی ہے اور انسانیت بھی ہے۔ اور جب ساری صورتیں اس کے اندر موجود ہیں تو ہر صورت کسی نہ کسی مادے پر آئے گی نا، اس کا کوئی مادہ تو ہوگا تبھی وہ کیا ہے صورت وجود میں آئے گی۔ کل صورت، شاہ صاحب نے کہا ہر صورت لا بد لها من مادۃ یقوم بها، اس کا ضرور ایک مادہ ہوگا جس کے ساتھ وہ صورت قائم ہوگی۔ خلا کے اندر تو کوئی صورت قائم نہیں ہو سکتی، ہر صورت کی تشکیل کے لیے کوئی نہ کوئی مادہ ہونا چاہیے، ضروری ہے۔ اور وَإِنَّمَا تَكُونُ الْمَادَّةُ مَا يُنَاسِبُهَا، مادہ وہ ہوگا جو اس کے مناسب حال ہو، اس کی مناسبت سے ہو۔ اب اگر آپ یہ کہیں کہ جی اس انسان کے اندر فاسفورس ہے تو یہ فاسفورس کا مادہ عنصر کے اندر جائیں تو وہ اور ہے، لیکن اس انسان میں ہمیں الگ سے فاسفورس تو کہیں نظر نہیں آ رہا۔ یہاں انسان کے اندر آئے گا تو اس کی مناسبت سے آئے گا نا، یعنی وہ چار جگہ پہ پروسیس ہو کر آئے گا نا، وہ اس را میٹیریل کی شکل میں تو نہیں ہوگا جو اصل عنصر کی اس کی حالت تھی۔ ایسے ہی وہ نبات کے اندر جیسے اصل نباتی حالت میں تھا تو انسان میں ایسے تو نہیں آئے گا نا۔ وہ جو چارہ اس نے کھائے ہیں، اس نے ساگ کھایا ہے تو ساگ اس کے اندر اس کی مناسبت کے مادے سے نباتی خصوصیات پیدا کرے گا نہ کہ اپنی اصل شکل میں اپنے تمام تر خواص کے ساتھ ہوگا۔ کیونکہ جب بھی کیمیائی عمل ہوتا ہے تو ہر ایک بنیادی عنصر کے جو فاضل خواص یا اجزاء ہوتے ہیں وہ جڑ جاتے ہیں، ان کا جو جوہر ہوتا ہے وہ آگے منتقل ہو کر جاتا ہے۔ اسی لیے تو ہاں جی محققین نے کہا کہ انسان کی خوراک جانور ہے، گوشت، تو اصل غذا انسان کی کیا ہے؟ جانور جو ہے وہ بنائے گئے نباتات ان کے لیے ہے، اور نباتات کی غذا کیا ہے؟ معدنیات۔ اب یہاں بھی کہتے ہیں کہ معدنیات یا آگے سے جو آگے نمکیات ہیں وہ ڈائریکٹ کھاؤ، یہ ڈائریکٹ کھانے کے نہیں ہے۔ اس لیے عرب کیا کرتے تھے، گوشت براہ راست آگ پر بھونتے تھے، کوئی نمک سمک نہیں ڈالتے تھے، کوئی مسالے نہیں ڈالتے تھے، ڈائریکٹ کیا ہے گوشت کھا جاتے تھے بھون کر۔ بہرحال
وَإِنَّمَا تَكُونُ الْمَادَّةُ مَا يُنَاسِبُهَا، مادہ اس کے مناسب حال ہوگا، نہ یہ کہ اس مناسب حال سے ہٹ کر ہو۔ وَإِنَّمَا مَثَلُ الصُّورَةِ، اس صورت کی مثال ایسے ہی ہے، کَمَثَلِ خَلْقَةِ الْإِنسَانِ الْقَائِمَةِ بِالشَّمْعِ فِي التِّمْثَالِ، جیسے دیکھو موم لے کر ایک انسان انسانی شکل کی کوئی گڑیا بنائے یا جانور بنائے، کوئی صورت بھی آپ بنائیں تو موم اس کا مادہ ہے، اس کو آپ نے ایک خاص شکل دے دی، گھوڑے کی، ہاتھی کی، ہاں جی، انسان کی، کوئی بھی۔ لا يمكن ان توجد الخلقہ الا بالشمع، وہ جو تصویر ہے خلقت وہ بغیر موم کے نہیں بن سکتی۔ موم کو چھوڑو، آپ کسی دیوار پر بھی بناتے ہیں تو کسی نہ کسی رنگ یا کسی مادے سے آپ نے کوئی صورت بنائی ہے نا، تو کوئی نہ کوئی مادہ ہے نا جس سے آپ نے اس کی آنکھیں، اس کے کان، اس کی تمام چیزیں، یا انسان بنایا ہے تو اس کی شکل و صورت کے اندر آپ نے رنگ بھرے ہیں۔ اب اگلی بات، اب موت کی بات شاہ صاحب نے کہی ہے۔ حیات سمجھ میں آ گئی کہ روح حقیقی یا روح انسانی آ کر نسمے کے اوپر سوار ہوئی ہے اور اس کا ایک مادہ ہے، تو یہ جو نسمہ ہے اس کا مادہ جسم ہے، جسم ٹھوس جسم، کیونکہ اسی جسم کے غذا کھانے سے یہ نسمہ پیدا ہوتا ہے۔ روٹی کھائیں گے، غذا کھائیں گے تو وائٹل فورس یا قوت مدبرہ بدن یا انسان کا دفاعی نظام جو ہے اس کی توانائی اس کے اندر پیدا ہوگی، تو یہ جو اس کے اندر توانائی اور طاقت یا روح حیوانی بنی ہے یہ غذا کے کھانے سے ہوئی ہے، اور اس کے نتیجے میں یہ جسم کا جسمانی ڈھانچہ وجود میں آیا۔ یہ جسمانی ڈھانچہ مادہ ہے اور اس کے اوپر سوار ہے کون؟ روح حیوانی یا نسمہ، اور اس نسمے کے اوپر سوار ہے روح حقیقی۔ اب شاہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ جب حیات یہاں تک آپ کو صحیح طور پر سمجھ میں آ گئی، اب شاہ صاحب کہتے ہیں من قال بأن النفس النطقیہ المخصوصہ بالانسان عند الموت ترفض المادہ مطلقا فقط خرسا، چونکہ بڑے بڑے لوگوں نے یہ بات کہی ہے کہ موت کے وقت ہوتا یہ ہے کہ وہ روح حقیقی جو آئی تھی، ہاں جی، ملکوتی روح، وہ اس پورے جسم کے تمام مادے کو توڑ کر واپس چلی گئی، یعنی اس نسمک باڈی کے درمیان اور روح حقیقی کے درمیان جدائی پیدا ہوئی جس کے نتیجے میں موت واقع ہو گئی۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جو آدمی یہ بات کہتا ہے اس نے بڑی ہی غلط بات کہی، فقط خراسا، اس نے محض اٹکل پچو سے بات کہی ہے، اس نے حقیقی بات بیان نہیں کی۔ من قالا، جو بھی یہ کہتا ہے کہ بِأَنَّ النَّفْسَ النُّطْقِیَّةَ الْمَخْصُوصَةَ بِالْإِنسان، وہ نفس ناطقہ جو انسان کے ساتھ مخصوص ہے، موت کے وقت اس کا مادہ مکمل طور پر بکھر جاتا ہے، یعنی جسم بھی اور نسمہ بھی، اس کی روح حیوانی بھی، یعنی پوری حیوانیت ساری کی ساری ختم، اور ملکیت صاف شفاف ہو کر اس انسان سے جدا ہو کر جہاں سے آئی تھی وہاں سے واپس چلی جاتی ہے۔ جس آدمی نے یہ بات کہی ہے انتہائی غلط کی ہے، بہت ہی اٹکل پچو کی اور اندازے کی اور گمان کی بات کی ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو جو عام تصور موت کے بارے میں تھا شاہ صاحب نے اسے رد کر دیا۔ جب حیات کے ارتقاء کا یہ مرحلہ سامنے ہے تو اب موت کی حقیقت کیا ہے؟ شاہ صاحب کہتے ہیں بات اصل میں کیا ہے کہ غلط فہمی یہ ہوئی کہ جب بھی موت، حیات کے بعد موت آتی ہے تو مادے میں اور اس کی صورت میں جدائی ہوتی ہے، تو انہوں نے اس جسم کے ساتھ ساتھ اس کا جو نسمہ ہے اس کو بھی کیا سمجھ لیا؟ مادہ، اور یہ دونوں مادے اس نے کہا کہ ٹوٹ گئے، جدا ہو گئے۔ شاہ صاحب نے کہا ایسا نہیں ہے۔ شاہ صاحب کہتے اس انسان کے اندر مادے کے دو دائرے ہیں، لہا مادۃ بالذات و مادۃ بالعرض، ایک تو مادہ بالذات ہے اور ایک مادہ بالواسطہ ہے یا بالعرض ہے۔ مادہ بالذات تو اس صورت کا یعنی روح حقیقی کا یہ کیا ہے؟ نسمہ ہے۔ روح حقیقی جسم پر آ کر نہیں ٹکی،
روح حقیقی تو اتنی پاورفل، اتنی نورانی، اتنی طاقتور ہے کہ یہ جسم انسانی پر براہ راست آتی تو یہ جسم اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ تو اللہ کا نور ہے، وہ تو اتنی ہائی ٹرانسمیشن کی لائن ہے کہ اس کے ساتھ اٹیچمنٹ سے یہ جسم انسانی کبھی بھی زندہ نہ رہتا۔ یہ جسم انسانی کے اور اس روح حقیقی کے درمیان یہ روح حیوانی ہے، وہ روح حیوانی جس کے ایک طرف جسم انسانی ہے جو جسم ارضی ہے، جہاں سے وہ غذا جا کر ہضم ہو کر اس توانائی کو پیدا کرتی ہے، اور ایک اس روح حیوانی کا دوسرا رخ ہے جس کے اوپر وہ ہائی وولٹیج کی روشنی اور نور یا نقطہ نورانی اپنا اثر ڈال رہا ہے۔ اس لیے بادشاہ صاحب نے بتلایا تھا کہ اس نسمے کے دو پہلو ہیں، تو وہاں کہا تھا اس نسمے کے ہاف حصے کریں، تو آدھا حصہ ادھر کی طرف جو جسم انسانی کی طرف ہے اس پر بہیمیت کے خواص، حیوانیت کے خواص ہیں، اور اس کا ادھر والا حصہ جو ہے جس پر آ کر وہ نورانی نقطے کی شعاعیں پڑ رہی ہیں اس سانس کی ڈوری کے ذریعے سے اس کے قلب کے اوپر، تو اس کی اس ملکیت کے اس آدھے حصے کو روشن کر رہی ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ملکیت کہتے ہیں۔ ان دونوں کے باہمی مجموعے اور ان کا جو نقطہ اتصال ہے اس کو کہتے ہیں نفس ناطقہ۔ یہ نفس امارہ ہے، یہ نفس ناطقہ ہے، اور جب مکمل ملکیت کے دائرے میں داخل ہو جائے تو یہ نفس مطمئنہ ہے۔ تو یہی نسمہ، یہ اس روح حقیقی کا مادہ بالذات یا بلا واسطہ ہے جی، اور یہ نسمے کے واسطے سے یہ جسم اس روح حقیقی کا کیا ہے؟ مادہ بالعرض یا بالواسطہ ہے۔ جب یہ بات ثابت ہو گئی تو شاہ صاحب کہتے ہیں فَإِذَا مَاتَ الْإِنسان، جب انسان مرتا ہے تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ نسمہ یعنی روح حیوانی اور یہ جسم انسانی، ان کے درمیان جدائی پیدا ہوتی ہے، انفکاک پیدا ہوتا ہے۔ موت کے وقت روح حقیقی میں اور نسمے کے درمیان جدائی نہیں ہوتی جیسا کہ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں، بلکہ روح حیوانی یعنی اس نسمک باڈی اور جسم کے درمیان جدائی ہوتی ہے۔ اسی لیے موت کا عمل مشکل ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور یہ اتنا تکلیف دہ عمل ہے کہ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے سب سے مقرب ترین بندے ہیں، تقریباً 10-12 دن وہ ہیں جو انتہائی تکلیف اور اذیت کی حالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گزرے ہیں۔ اتنی غشی طاری ہو رہی ہے، پسینے چھوٹ رہے ہیں، بار بار پانی لے کر ہونٹوں پہ لگا رہے ہیں، مشقیں پانی کی جسم پر ڈالی جا رہی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن پھر بھی ہوش ہو جاتے ہیں۔ تو موت میں ہوتا کیا ہے کہ وہ نسمہ جو بدن کے جسم کے ساتھ جڑا ہوا تھا، تو جب جسم کے رگ رگ سے، کیونکہ یہ نسمہ پورے جسم کے ہر سیل کے اندر گھسا ہوا ہے، وہ روح حقیقی تو صرف قلب کے اندر کیا ہے؟ روشنی ڈال رہی ہے، اور اب وہ تو ایسی صاف شفاف ہے کہ اس کو جانے میں تو کوئی ٹائم نہیں لگتا، اس سے تو کوئی تکلیف انسانی جسم کو نہیں ہوتی، وہ تو آئی تھی جیسے ویسے ہی چپ کر کے جا سکتی ہے، لیکن وہ اکیلی نہیں جاتی، وہ اپنے ساتھ اس پورے نسمے کو جو انسان کے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک پورے جسم میں وہ وائٹل فورس گردش کر رہی ہے، جس کے نتیجے میں اس کے احساسات و ادراکات کا پورا نظام چل رہا ہے، یہ نروس سسٹم کام کر رہا ہے، تو ان تمام میں سے ہر رگ سے اس روح نے نکلنا ہوتا ہے۔ جب وہ روح سے ہر رگ سے نکلنا ہے، ہر سیل سے نکلنا ہے، تو اذیت اور تکلیف جو ہے اتنی ہی زیادہ شدت کی ہو۔ حضور نے فرمایا کہ اس موت کے ذائقے سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ قرآن نے کہہ دیا کہ ہر آدمی کو موت کا یہ ذائقہ تکلیف دے ضرور ہونا۔ تو تکلیف اسی لیے ہے نا کہ وہ نسمہ جو جسم سے پیدا ہوا، یا وہ نسمہ جس نے جسم بنایا،
سیلز بنائے اور پھر وہ سیلز پورے جسم کے اندر جہاں جہاں جیسے جیسے ضرورت تھی، آنکھ میں، کان میں، ناک میں، ہاتھ میں، پاؤں میں، جگر، گردے، ہر جگہ پر اس نے وہ سیل پہنچائے۔ اب ہر سیل سے اسے نکلنا ہے، اس پاور کو نکلنا ہے، تو وہ پاور کو نکلنا خاصا مشکل کام ہے۔ تو موت شاہ صاحب کہتے ہیں جدائی ہے نسمے اور جسم کے درمیان جدائی۔ اگر تو روح حقیقی نے نکل کر چلے جانا ہے تو وہ روح حقیقی تو اتنی صاف، شفاف اور اعلیٰ درجے کی ہے، تو اس کو پھر حشر میں حساب کتاب وغیرہ کا معاملہ ہی کوئی نہیں اس کا، تو وہ تو تجلی اور نور ایسا ہے کہ وہ یہاں سے نکلے ڈائریکٹ جا کر جہاں سے آئی تھی وہیں پہنچ جائے بس۔ وہ کن مراحل جھنجھٹ میں پڑے گی پھر۔ اور دوسری بات یہ کہ جیسا کہ پیچھے شاہ صاحب تفصیل سے گفتگو کرائے ہیں کہ جب انسان کوئی عمل کرتا ہے تو وہ عمل اگرچہ ظاہری طور پر فنا ہو گیا لیکن حقیقت میں وہ فنا نہیں ہوتا، وہ جس عضو سے کیا گیا ہے اس عضو کی نسمی روح کے اندر وہ جذب ہو چکا ہے، اسی لیے اس کے جزا و سزا کے تمام اعمال موت کے بعد، کیونکہ نسمہ ساتھ گیا ہے نا، نسمہ ساتھ گیا ہے، اس نسمے کا جوہر ساتھ چلا گیا، جب ساتھ چلا گیا تو اس کے اندر وہ سارے اعمال محفوظ ہیں نا، اور جب وہاں اعمال محفوظ ہیں تو ان اعمال کی اچھی یا بری تاثیر وہاں پر ظاہر ہوگی یا نہیں؟ تو یہ بات عقلی اور منطقی ہو گئی کہ نہیں؟ اگر روح جو ہے حقیقی جدا ہو کر جائے تو وہ تو جہاں سے آئی تھی وہاں اس مقام پہ پہنچ گئی، اور یہ جو جسم تھا یہ مٹی میں گل گیا، یا ہم نے مردے کو باہر گلا سڑا ہوا پڑا ہوا دیکھ لیا، یا جیسے مکے کے مشرک کہتے تھے آئذا متنا وکننا ترابن، آئینہ لمبعوثون، جب مٹی ہو گیا سب کچھ مل گیا تو کیا حساب اور کیا کتاب۔ تو اگر یہ بات مان لی جائے کہ روح حقیقی اس نسمے سے جدا ہوئی اور یہ نسمہ یہاں ہمارے سامنے گل سڑ کر مٹی میں مل گیا، تو پھر عذاب یا سزا و جزا کس کی؟ اس روح حقیقی پر تو کسی عمل کا کوئی اثر نہیں ہوا، وہ تو صاف شفاف جیسی آئی تھی ویسے چلی گئی، اور یہ جسم جو ہے یہاں مٹی میں مل گیا، تو پھر حساب کتاب کیا ہوا؟ حساب کتاب ان دونوں کے درمیان، جسم مٹی میں مل گیا، روح حقیقی جو اصل تھی وہ یہاں سے اگلے عالم میں چلی گئی، اور وہ جب گئی تو اپنے ساتھ اس پورے نسمے جس کے اندر یہ جسم کے کیے ہوئے اعمال محفوظ ہیں، اس پورے ڈیٹا کو لے کر ساتھ گئی ہے۔ اب وہاں قبر اور حشر کے تمام مراحل کی جو جزا و سزا ہے وہ عقلی طور پر سمجھ میں آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ تو موت کی تعریف صحیح طور پر سامنے آئے تو اگلی بات سمجھ میں آئے گی، موت کی تعریف ہی غلط ہو تو پھر سمجھ میں کیسے آئے گی بات؟ شاہ صاحب کہتے ہیں فَإِذَا مَاتَ الْإِنسان، جب انسان مرتا ہے تو لم یزر نفسہ زوال المادۃ العضیہ، اس کے نفس کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا عرضی مادہ، یہ جسمانی ڈھانچہ مرنا، یہ جسم اس سے جدا ہو گیا، یہ تو ایسے ہی ہے جیسے ایک چھلکا تھا جسم پر، وہ چھلکا کیا ہے؟ اتر گیا۔ فصل تیار ہوتی ہے نا، کاشت کی جاتی ہے تو وہ اس کے چاروں طرف جو پتے ہوتے ہیں وہ اس کی حفاظت کرنے کے لیے ہوتے ہیں، اس کا نشو و ارتقاء اس کے بغیر نہیں ہو سکتا، اس میں بالی کو محفوظ کر کے وہ ایک مقام تک پہنچ جاتی ہے، اور جب دانے پک جاتے ہیں، فصل تیار ہو جاتی ہے تو وہ جو نیچے والے پتے ہوتے ہیں نا وہ خشک ہونا اور جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ جو بالیوں کے اندر جو چیز موجود ہے دانا، وہ بھی پک کر ایسا تیار ہو جاتا ہے کہ اس کے وہ جو ذرا سا جھٹکا لگاؤ تو دانا باہر، اور وہ پکا ہوا چھلکا جو ہے وہ باہر نکل گیا۔ تو انسان کی جب مدت مقررہ، جس مدت، ظاہر ہے کہ جیسے ہر فصل کی ایک مدت مقرر ہے تو ہر انسان کی بھی ایک مدت مقرر ہے، اذا جاء اجلہم، جب وہ مدت آ جاتی ہے تو اس وقت اس کے جسم کا یہ چھلکا اتار دیا جاتا ہے۔ اب اگر تو وہ نسمہ اعلیٰ اخلاق کا حامل تھا جی، اس نے اچھے کام کیے تھے، تو اس کا یہ عمل اس کے اندر اس کے اس چھلکے کو اتارنے میں نسبتاً سہولت پیدا کرتا ہے، اور اگر اس کے اعمال ایسے تھے کہ جن اعمال کے نتیجے میں اس کے اندر جیسے کچا پھل نہیں ہوتا تو کچے پھل کا چھلکا اتارنا
بڑا ہی مشکل ہوتا ہے۔ اور پکے پھل کا چھلکا اتارنا، تو وہ جو کہا گیا کہ عام مومن کی روح جو ہے اس کو ہم ایسے نکال لیں گے، فرشتے نے کہا کہ ایسے نکال لیں گے جیسے آٹے میں سے بال کھینچا جاتا ہے۔ تو آٹے میں سے بال کا کھینچنا بڑا آسان ہے نا، نہ آٹے کو تکلیف نہ بال کو تکلیف۔ اور دوسرے حضور نے کہا بد اخلاق کی روح کو ایسا نکالتے ہیں جیسے جھاڑیوں کے اوپر ایک ململ کا کپڑا پڑا ہوا ہو اور اس ململ کے کپڑے کو کیا کھینچا جائے تو وہ کانٹوں میں الجھتا ہے نا، تار تار ہو جاتا ہے، زخمی ہو جاتا ہے، پھر کہیں جا کر وہ کپڑا کھینچا جاتا ہے۔ تو یہ فرق دونوں کے درمیان ہو گیا۔ تو اصل میں تو جسم ارضی یا مادہ ارضیہ کا زوال ہوا ہے، وہ نسمے یا نفس ناطقہ کے اندر اس میں کوئی نقصان نہیں ہوا، وہ باقیت الحالۃ حالۃ بمادۃ النسمہ، وہ جو روح حقیقی ہے یا صورت انسانیت ہے وہ اس نسمے کے مادے میں اسی طرح حلول کیے ہوئے ہے اور اس نسمے کو اپنے ساتھ لے گئے۔ اس کو شاہ صاحب نے ایک مثال سے بھی سمجھایا۔ دیکھو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ایک آدمی کل کاتب المجید المشغوف بکتابتی، ایک آدمی ہاتھ تھے، بڑا اچھا کاتب تھا، بہت اچھا اور عمدہ لکھتا تھا۔ کئی واقعات تاریخ کے اندر ایسے ہیں، لیکن کسی حکمران کی ناراضگی کے نتیجے میں اس نے دونوں ہاتھ اس کے کٹوا دیے۔ لیکن اس کتابت کا ملکہ اس کی روح میں اتنا پیوست ہو گیا کہ اس نے اپنے پاؤں سے بھی ویسا ہی لکھا جیسا وہ ہاتھ سے لکھتا تھا۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑا کہ ہاتھ اس کا کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ اب یہ ہاتھ کٹنے کے نتیجے میں اگر ہاتھ کا کمال ہوتا تو ہاتھ کٹنے کے نتیجے میں اس کے اندر کتابت کی صلاحیت ختم ہو جانی چاہیے تھی، لیکن ہاتھ کٹنے کے باوجود بھی اس کا پاؤں جو ہے اسی طرح قلم پکڑتا ہے اور اسی نوک پلک کے ساتھ کیا تحریر لکھتا جا رہا ہے۔ حتیٰ کہ پاؤں بھی نہیں ہے تو منہ سے قلم پکڑ کر اس نے اسی طریقے کی تصویر اور اسی طرح کی کتابت کر دی۔ کیوں؟ کہ اس کی روح کے اندر یعنی اس کے نفس ناطقہ کے اندر، اس کے نسمے کے اندر وہ کتابت کا ملکہ محفوظ ہوا ہے۔ اذا قطعت یداہ، اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں تو وہ ملکۃ الکتابت بحالہا۔ ایسے ہی ایک آدمی جو مستہتر بالمشی، چلنے کے اعتبار سے اتنا چلتا چلنے کی اس کو بہت زیادہ عادت ہے، اس کے پاؤں کاٹ دیے جائیں تو وہ اپنے گھٹنوں کے بل یا کٹے ہوئے پاؤں کے ساتھ نیچے کپڑا باندھ کر اپنی ٹانگوں کے ساتھ چلنے میں اسی طرح وہ ماہر ہوتا ہے اور اسی طرح وہ چل رہا ہوتا ہے۔ حالانکہ پاؤں تو کٹ گئے، اگر پاؤں کی یہ صلاحیت تھی تو پاؤں تو موجود نہیں ہے، لیکن اس کی روح میں نسمے میں چلنے کا ملکہ اتنا بن گیا تھا کہ وہ پاؤں کٹنے کے باوجود بھی اسی طرح چل رہا ہے۔ اسی طرح والسمیع والبصیر، سننے والا اور دیکھنے والا جب بہرا یا اندھا ہو جائے تو اس کی وہ دیکھنے اور سننے کی حس ایسی تیز ہوتی ہے کہ وہ بہت سے دوسرے ذرائع آواز کے کھڑکے بڑکے اور ان چیزوں سے اسی طرح سے کیا چیزوں کو معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ اس کے اندر وہ ملکہ جو سننے اور دیکھنے کا تھا وہ کیا ہو گیا۔ تو شاہ صاحب نے کہا موت دراصل جسم انسانی اور نسمہ بہیمی کے درمیان انفکاک یا جدائی کا نام ہے۔ یہ نہیں ہے کہ روح حقیقی اور نسمے کے درمیان انفکاک ہو، جیسا کہ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں۔ جب یہ بات شاہ صاحب کے سامنے آ گئی تو شاہ صاحب نے اس کی اساس پر چار بنیادی چیزیں آگے بیان کی، اس کے چند فوائد بیان کیے ہیں۔ شاہ صاحب کہتے ہیں وَعْلَمْ، جان لینا چاہیے کہ ان من الاعمال والحیات ما یباشر الانسان بداعیت من قلبہ فلو خلی ونفسہ لن ساق الی ذلک اور ولم تنع من مخالفہ۔ جاننا چاہیے کہ انسان جو اعمال اور اخلاق اپنے قلبی داعیے سے، دل کے پختہ ارادے سے انسان اعمال کرتا ہے، اخلاق بھی اور اعمال بھی، اگر اس انسان کو آزاد چھوڑ دیا جائے، خلیہ و نفسہ، چونکہ دل کے داعیے سے ہے تو چاہے کوئی اسے دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا، چاہے اس کو کوئی اس کی پڑتال کر رہا ہے، حاضری لگا رہا ہے یا نہیں لگا رہا، تو دل سے ہے تو خود بخود دل ادھر چلا جائے گا۔
اس کی طرف کیا ہے متوجہ ہوگا، اور جو اس کی ضد ہے اس سے خود بخود رک جائے گا، اس کو کسی قانون، کسی ضابطے، کسی ڈانٹ ڈپٹ کی ضرورت نہیں ہوگی۔ کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں، وَمِنْهَا مَا يُبَاشِرُهُ، کچھ اعمال انسان کے ایسے ہوتے ہیں جو دل سے تو نہیں ہوتے۔ ہوتا کیا ہے، اس کے گرد و پیش میں جو لوگ ہیں، بھائی بند ہیں، ہاں جی، ان کی موافقت کی وجہ سے، یار باقی دوست کر رہے ہیں تو چلو کر لو، دل تو نہیں چاہ رہا لیکن چونکہ دوستوں کی ہاں جی موافقت کے لیے آپ نے وہ کام کر لیا، یا کسی خارجی عارض کی وجہ سے وہ کام کیا، مثلا بھوک لگی، پیاس لگی، اور آپ نے اس بھوک اور پیاس جس کا دل سے تعلق نہیں ہے، جو آپ کے جسم کی ضرورت سے عارض سے تعلق ہے، کیونکہ بھوک ایک عارضہ ہے، پیاس ایک عارضہ ہے، وہ عارضہ ختم ہوتا ہے تو اب آپ کو پیاس کی ضرورت نہیں، آپ کو وہ پانی پینے کا کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا دل سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر یہ کھانا پینا ایسی عادت نہ بنے کہ جس کا جسم سے جدا کرنا مشکل ہو، تو جن کا کھانا پینا عادت نہ ہو ان کے لیے کہا ہے کہ عارضہ ہے، ورنہ تو جن کا عادت ہے تو ان کا تو ضرورت ہوگی۔ فَإِذَا انْفَقَعَ الْعَارِضُ، اب جیسے ہی وہ عارض ختم ہوگا، مثلا بھوک مٹ گئی، تو انحلت الداعیہ، تو وہ جو پانی پینے کا یا کھانے کا جو داعیہ یا ارادہ تھا وہ خود بخود کیا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے شاہ صاحب کہتے ہیں فَرُبَّ مُسْتَحْتِرٍ بِعِشْقِ إِنسَانٍ أَوْ بِالشِّعْرِ أَوْ بِشَيْءٍ آخر، بسا اوقات ایک آدمی کسی انسان کے عشق میں بولا ہو جائے، مجنون ہو جائے، بس عشق اس کے دماغ پر مالی خولیہ ہوتا ہے نا، یہ عشق بھی مالی خولیے کی ایک قسم ہے، تو کسی دوسرے انسان سے عشق ہو گیا اور وہ عشق اس کے دماغ پر سوار ہے، یا اسے شعر و شاعری سے عشق ہو گیا، او بالشعری، شاہ صاحب نے اگلی مثال دی کہ اس کو شعر کہنے یا شعر سننے یا شعراء کی مجلسوں کے اندر ٹھڑک پیدا کرنے کے لیے پہنچ گیا کہ واہ جی واہ ڈونگرے برساتا ہے شعر پر، او بشیء آخر، یا کسی کو کسی اور چیز سے عشق ہو گیا، کسی کو کبوتروں سے عشق ہو گیا، کتے لڑانے سے عشق ہو گیا، ہاں جی کو مرغے لڑانے سے عشق ہو گیا، او بشیء آخر۔ تو اب کیا کرے گا، جب آدمی کو کسی کا عشق ہو جاتا ہے تو پھر جس سے عشق ہو جاتا ہے اسی کی قوم کا لباس، اسی کی طرح کی شکل و صورت، اسی کی طرح کے سارے معاملات وہ کرتا ہے۔ ایسے آدمی کو فلو خلیہ ونفسہ، اگر اس آدمی کو اس عشق کے ماحول سے باہر نکال لیا جائے، جہاں وہ عشق کے پیچھے لڑا رہا ہے وہاں سے اٹھا کر آپ کسی دوسری جگہ پہنچا دیں، تو یہ جو عارضی طور پر جنون کی کیفیت ہے نا، مرض ہے، ہاں جی، کسی شعر کی مجلس سے اٹھا کر آپ نے اس کو بالکل ہی الگ کر دیا اور وہاں اس کو آزاد چھوڑا، تو چونکہ وہ عشق کا تعلق دماغ کی کچھ اثرات سے ہے، قلب کے داعیے سے یہ کام نہیں ہوتا، تو جیسے ہی وہ آزاد ہوگا تو وہ ساری شکل و صورت اور لباس اتار کر پھینک دے گا، اور وہ جو اصل دل کا داعیہ ہے یا دل کے جذبات ہیں اس کے مطابق وہ کام کرے گا، اور اس کے دل میں کسی قسم کی کوئی تکلیف بھی نہیں ہوگی۔ ایسے ہی ورب انسان، بسا اوقات انسان یحب الزیب بالذات، ایک آدمی قلبی اور ذاتی طور پر کسی وضاقتہ کو قبول کیے ہوئے ہے، وہ لوگوں کے کہنے سننے یا عوام یا دوسرے لوگوں کی مناسبت سے نہیں، اس نے اپنی ایک خاص وضاقتہ بنا لی ہے، وہ وضاقتہ وہ دنیا میں جہاں بھی چلا جائے، ہاں جی، وہ اپنی لنگی نہیں چھوڑے گا، وہ اپنی چادر نہیں چھوڑے گا، وہ اپنا جٹکا رومال نہیں چھوڑے گا، اگر دل سے وہ کام کر رہا ہے، وہ چاہے دنیا میں لوگ جو کچھ مرضی پہنتے پھریں، لیکن اگر دل سے اسے وہ لباس پسند ہے تو وہ لباس ہر جگہ پر وہ اپنائے گا، وہ دوسروں کے تہذیب و کلچر سے متاثر ہو کر ان کی طرح کا کام نہیں کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ کام اگر قلب سے ہوتے ہیں تو وہ قلب میں محفوظ ہوتے ہیں، جب اس کو رکاوٹیں دور کر دی جاتی ہیں تو وہی کام ہر حال میں وہ کرتا ہے، اور کچھ کام ہوتے ہیں کسی عارضے کی وجہ سے، کسی وقتی ضرورت کی وجہ سے، ان وقتی ضروریات کی وجہ سے، ہاں جی، تو وہ کام وہ کرتا ہے۔ پہلا اصول اور ضابطہ، تو انسانوں کی دو اقسام ہیں، جو انسان اپنے اعمال اور حیات کرے دل کے داعیے سے وہ محفوظ رہتا ہے، اس کو کوئی دنیا کی طاقت ادھر ادھر نہیں کر سکتی، اور جو کسی عارضے کی وجہ سے ہو تو وہ جیسے ہی عارضہ ختم ہوا تو وہ بھی چیز کیا ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ پہلا قاعدہ،
اس کے بعد اگلا قاعدہ اس سے اگلے مرحلے میں کیا ہے کہ انسانوں کی دو قسمیں ہیں. ایک انسان یقظان بالطبع، پیچھے بھی شاہ صاحب کے اس کی طرف کچھ اشارہ کیا تھا، ان من الانسان الیقظان بالطبع. کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں جو طبعی طور پر چاق و چوبند، عقل مند اور اپنے اوپر خود اعتمادی رکھنے والے، بلند تر سوچ والے، اپنی فکر پر مستقل قائم رہنے والے ہوتے ہیں. وہ آدمی جو چاق و چوبند ہوتا ہے اس کی عقل اونچے درجے کی ہوتی ہے، وہ کلیات کا ادراک کرتا ہے. یتفتن بالامر الجامع بین الکسرات. اس آدمی کے دماغ کی حالت یہ ہوتی ہے کہ کتنی مختلف اور منتشر چیزیں آ جائیں تو اس کا جو جامع اور بنیادی مرکزہ اور منبع ہے فوراً اس کا دماغ اس تک پہنچ جاتا ہے اور اس کو سمجھ لیتا ہے. تو دماغ کی تیزی ایسی. اور وَيُمْسِكُ قَلْبُهُ بِالْعِلَّةِ دُونَ الْمَعْلُولَاتِ. پوری کائنات کے اندر تمام کام علت و معلول، سبب و مسبب کے تحت ہو رہے ہیں. تو جو یقظان بالطبع ہوتا ہے، چاق و چوبند اور ہوشیار انسان ہوتا ہے، وہ ہمیشہ معلولات کو نہیں دیکھتا، علت کو دیکھتا ہے کہ کس علت کی وجہ سے یہ معلول ظاہر ہو رہا ہے، کس سبب کی وجہ سے یہ چیز وجود میں آ رہی ہے. وہ مسببات اور معمولات کے اندر الجھ کر نہیں رہ جاتا. یعنی جو کٹ پتلی تماشا ہو رہا ہوتا ہے جتنا مرضی ہو، وہ اس کے اصل منبع کی طرف باشعور آدمی پہنچتا ہے کہ اس کے پیچھے اصل حرکت کرنے والا کون سی طاقت ہے، کون سی علت ہے جس کی وجہ سے یہ کیا ہے، اچھل کود ہو رہی ہے. والملکہ دون الافاعیل. وہ اصل اخلاق اور ملکے اور مہارت کو دیکھتا ہے، نہ یہ کہ اس ملکے کی بنیاد پر جو افعال مختلف سرزد ہو رہے ہیں تو وہ افعال کی ظاہری چاق و چوند کے اندر اس کی طرف نظر چلی جائے اور اس کے اندر الجھ کر رہ جائے. وہ اصل اخلاق کو دیکھتا ہے، وہ ظاہری افعال کو پیش نظر نہیں رکھتا. یہ انسان وہ ہے جو یقظان بالطبع. اور ومنہ، اور انسانوں کی ایک قسم وہ ہے جو الوسنان بالطبع. وسنان کسے کہتے ہیں؟ غافل، سونے والا، طبی طور پر مغفل، غفلت. اور ایسے آدمی کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ یبقى مشغولا بالکثرت عن الوحدہ. وہ آدمی کثرتوں کے اندر مشغول رہتا ہے، وہ کھیل تماشے کے اندر الجھا رہتا ہے کہ جی فلانا ایسا ہو گیا، فلانا ایسا ہوگا، یہ اخبار میں ڈرامے آ رہے ہیں، یہ میڈیا جو کچھ ادھر ادھر کی شاہ سرخیاں لگا رہا ہے، تو انہی کثرت کے اندر الجھا رہتا ہے. اس کے پیچھے جو وحدت کار فرما ہے اس کی طرف اس کی توجہ نہیں ہوتی، کیونکہ غافل، غفلت ہے اس کے اندر. وَبِالْأَفَاعِيلِ عَنِ الْمَلَكَاتِ. وہ کاموں، ظاہری کاموں کے اندر الجھا رہتا ہے، ملکات اور مہارتوں کو نہیں دیکھتا، اخلاق کو نہیں دیکھتا. وَبِالْأَشْبَاحِ عَنِ الْأَرْوَاحِ. وہ چیزوں کی ظاہری شکل و صورت اور شبہ کو دیکھتا ہے، اس کے پیچھے جو روح کار فرما ہے اس کی طرف اس کی توجہ نہیں ہوتی. تو انسان دو طرح کے ہوئے. اب اسی سے جب پہلی والی دو باتیں ثابت ہوئیں کہ کچھ اعمال داعیہ قلبی سے ہوتے ہیں اور کچھ کا اعمال عارض کی وجہ سے ہوتے ہیں، تو اب یہ فرق و امتیاز وہ آدمی کر سکتا ہے جو یقظان بالطبع ہو، جو طبی طور پر چاق و چوبند اور جاگ رہا، غافل نہ ہو. اور جو آدمی غافل ہے، بسنان بالطبع ہے، تو وہ اس کا ادراک نہیں کر سکتا. دوسرا اصول اور تیسرا اصول شاہ صاحب بیان کرتے ہیں، وَعْلَمْ. یہ بھی جان لو اچھی طرح کہ ان الانسان اذا مات. انسان جب مر جاتا ہے تو اس کا یہ جسم ارضی پھول کر پھٹ کر مٹی میں مل جاتا ہے. انفسخ جسدہ الارضی. اس کا ارضی جسم جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، کیڑے کھا لیتے ہیں. جیسے ہی روح اس میں سے نکلتی ہے اور وہ باقی جو کچھ جسم کے اندر رہ جاتا ہے تو اندر ہی بیکٹیریا پیدا ہوتے ہیں، وہ اس کو پھاڑتے ہیں، پھر بدبو پیدا ہوتی ہے. وہ بدبو پھر کیڑوں کو، ہزاروں کیڑوں کو قبر کے اندر آواز دیتی ہے اور وہ خود بخود کیا کیڑے وہاں پہنچ جاتے ہیں اور وہ اس کو کھا پی کر فضلہ بنا کر مٹی کے اندر شامل کر کے مٹی کو مٹی بنا دیتے. معاملہ ختم، جسم ارضی ختم ہو جاتا ہے. اب باقیت نفسہ النطقیہ متعلقۃ بالنسمہ متفرغۃ الی ما عندہا. اب ہوتا کیا ہے کہ اس کا جو نفس ناطقہ ہے، یعنی اس کی روح حقیقی اس نسمے کے ساتھ
جس کو جسم سے نکال کر وہ لے گئی ہے وہ ساتھ لے کر باقی رہتی ہے. وہ باقی رہتی ہے کہاں؟ جو پیچھے شاہ صاحب نے ایک عالم بیان کیا تھا، عالم مثال یا عالم برزخ جس کو کہا جاتا ہے، وہ عالم جو عالم ملکوت اور اس عالم ناسوت کے درمیان عالم مثال یعنی درمیانے درجے کا عالم ہے، عالم برزخ جسے کہا جاتا ہے. وہاں وہ نسمہ جا کر اس نسمہ اور وہ جو نفس ناطقہ ہے وہ آپس میں وہاں پر موجود رہتے ہیں. وَطَرَحَتْ عَنْهَا مَا كَانَ لِضَرُورَةِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی کی ضرورت کے لیے جو جسم اس نسمے کے ساتھ تھا اس کا وہ غذائی نظام درم برم ہو گیا، ختم ہو گیا، وہ پردہ اتر گیا. اس کو ایک اور مثال سے بھی سمجھیے. جیسا ماں کے پیٹ میں تھا، روح حقیقی 3 مہینے بعد ماں کے پیٹ میں آ جاتی ہے، اس کے بعد 6 مہینے وہ رحم مادر میں رہتا ہے، ایک خاص غلاف کے اندر لپٹا ہوا ہے، خاص پانی کے محلول کے اندر لپٹا ہوا ہے. اس کی غذا کا نظام ماں کے پیٹ کے ساتھ، پیٹ کے ذریعے سے غذا اس کے اندر آ رہی ہے، ماں کے سانس کے ذریعے سے اس کا سانس آ جا رہا ہے. اس کی وہی دنیا ہے. اس کے چاروں طرف اس کا جو جسم ہے اتنا نازک ہے کہ اس کے اوپر ایک جھلی لپیٹی گئی ہے اور اس کے اندر ایک خاص قسم کا محلول موجود ہے جو اس کے جسم کو نقصان پہنچانے سے بھی بچاتا ہے اور اس کے نشو و ارتقاء کو بھی کیا ہے بڑھاتا ہے. تو غذا کا نظام وہاں پر قوت تغذیہ اور تنمیہ ماں کے ماتحت اس کے جسم رحم مادر میں موجود ہے. اور جیسے ہی وہ وہاں سے نکل کر اس عالم دنیا میں آتا ہے تو وہ جو جھلی والا لباس تھا یعنی اس وہاں کا جو اس کا جسم تھا وہ اتر کر پھینک دیا گیا، اور وہ جو غذا کا نظام تھا وہ کیا ہو گیا؟ کٹ آف ہو گیا جی، رگ کاٹ دی گئی، بند ہو گیا. اب اس کے پاس نئی غذا کا سلسلہ شروع ہوا کہ وہ پہلے ماں کا دودھ پیتا ہے، پھر آہستہ آہستہ اس کرۂ ارض پر جتنی غذائیں ہیں بتدریج دودھ سے غذاؤں اور بڑے ہونے تک ساری غذائیں کھاتا ہے. بالکل بعینی ہی ایسے ہی جیسے ماں کے پیٹ سے یہ اس دنیا میں آیا تھا، ایسے ہی دنیا کے پیٹ سے یہ کیا ہے عالم مثال میں داخل ہوتا ہے، اگلے مرحلے میں داخل ہوتا ہے. یہاں اس کی غذا یہاں کی چیزیں تھیں اور مرنے کے بعد اس کے نسمے کو غذا کی ضرورت ہے تو اس کی غذا کا بندوبست عالم مثال کی مثالی عناصر سے اس کی غذاؤں کا بندوبست شروع ہوتا ہے. اور جب یہ وہاں پہنچتا ہے پہلے مرحلے میں تو وہاں بھی بچہ ہی ہوتا ہے، جیسے یہاں بچہ آیا تھا وہاں بھی بچہ ہوتا ہے. اور جیسے اس نے ان 70 سالوں میں 100 سالوں میں ارتقاء کا سفر طے کیا تھا، ایسے ہی وہاں عالم مثال میں بھی اس کی ترقیات اور اس کے ارتقاء کا مرحلہ ہے. جیسے جیسے بچہ پھر آگے بالغ اور پھر آگے بڑا اور پھر آگے بڑا اور پھر وہاں وہ اپنی غذائیں کھاتا کیا ہے اگلے مرحلوں میں اپنا سفر جاری رکھتا ہے. تو جو دنیا کی ضرورت کے پردے تھے وہ تو یہاں اتار دیے گئے، اور چونکہ یہ دنیا کی ضرورت کی تمام چیزیں یعنی کھانا پینا وغیرہ 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 جتنی بھی دنیا میں اس نے کام کیے ہیں یہ دل کے دائیں سے نہیں کیے، یہ اس نے ضرورت کے تحت کیے تھے. اور وہ ضرورت جب ختم ہو گئی تو وہ تمام اعمال بھی کیا ہو گئے؟ ختم ہو گئے. اب باقیہ فی مہا ما کانت تمسکہ فی جذر جوہریہا، ان تمام دنیا کے کاموں میں سے وہ کام اس کے قلبی داعیے یا نسمے کے اندر محفوظ ہیں جو اس نے دل کے داعیے سے کیے تھے. دل کے داعیے سے ایک ہے ضرورت کے طور پر روٹی کھانا، اور ایک یہ کہ دل کے داعیے اور جذبے سے چسکے لے کر روٹی کھانا، تو دونوں کے درمیان فرق ہے. تو گویا کہ دل بس اب کھانے پینے کے اندر ہی لگا ہوا ہے. قرآن نے کہا نا جو مشرکین مکہ کے بارے میں کہ ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون، اے نبی ان کو چھوڑ دیجئے، ذرہم ان کو کھانے دیجئے پینے دیجئے امیدیں اور آرزویں پالنے دیجئے تو ان قریب ان کو جا کر پتہ چلے گا. تو اب کھانا پینا تو ان کا بھی تھا، یہ کوئی نئی بات تھوڑی ہے نا. کہا قرآن نے کہ ان کو چھوڑ دیجئے کھائیں پیئیں، تو اللہ میاں نے تو سب کو کہا ہے کلو ہاں جی وشربو لیکن ولا تسرفو، کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو. تو کھانے پینے کا تو حکم دیا، تو مکے کے مشرکوں پر یہ کیا بات ہوئی کہ ان کو چھوڑ دیجئے کھائیں پیئیں؟ ان کا کھانا پینا دل کے داعیے
اور اسی کو اصل سمجھ کر ہے. اور ایک مومن کا کھانا پینا جو ہے وہ ضرورت پوری کرنے کے لیے، اس لیے لا تسرفو کہا کہ ضرورت سے زائد کھانا اسراف ہے. ضرورت پوری ہو گئی تو معاملہ ختم. اس لیے حضور نے فرمایا کہ کافر 7 آنتوں سے کھاتا ہے اور مسلمان 1 آنت سے کھاتا ہے، معن واحدہ، 1 آنت سے کھاتا ہے. جی تو بات یہ ہے کہ کھانا ضرورت کے لیے ہے، لیکن جب دل کے دائیں سے کھایا جاتا ہے تو پھر وہ کیا ہوتا ہے؟ گویا کہ دل میں وہ محفوظ ہو گیا. اب اگر وہ کھانا حرام کا تھا یا ناجائز تھا یا اسراف تھا یا ضیاع تھا تو اس کے اثرات تو آئیں گے نا وہاں. وحینئذ تبرز الملکیہ. اب یہاں تو ملکیت اور بہیمیت میں کشمکش تھی. جب بہیمیت غالب آتی تھی تو ملکیت چھپ جاتی تھی. ہاں جی. تو لیکن جیسے ہی یہاں سے نکل کر اگلے مرحلے میں داخل ہوتا ہے تو اب جسم انسانی تو ساتھ نہیں رہا، وہ نسمہ رہا اور ملکیت اب غالب آ گئی. ملکیت کا پلڑا کیا ہے؟ بھاری ہو گیا. جب وہ ملکیت بھاری ہو گئی، ہاں جی، تبرز اور وتضعف البہیمیہ، اور بہیمیت کمزور ہو گئی، تو اب ملکیت کے وہ اثرات جو حضرت القدس سے یقین کی صورت میں سامنے آتے ہیں وہ مترشح ہونے شروع ہوئے. اور وہ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ جب کوئی انسان عمل کرتا ہے، اس انسان اعلیٰ جو حضرت القدس میں موجود ہے اس کے مناسب حال عمل کرتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے، اور جب اس کے مخالف حال عمل کرتا ہے تو وہ ناراض ہوتا ہے. وہیں سے اللہ کا غضب اور لعنت جو ہے دنیا میں نازل ہوتی ہے. اب ملکیت پر جو اثرات آ رہے ہیں یقینی طور پر وہ آنا شروع ہوتے ہیں. وَبِمَا أُحْصَىٰ عَلَيْهَا هُنَالِكَ. اس نے یہ جو اعمال کیے تھے یہ بھی جیسا کہ پیچھے ایک باب میں گزرا کہ وہ اعمال جیسے اس کی روح میں محفوظ ہو رہے ہیں، ایسے ہی اس ملکیت کے واسطے سے وہاں حضرت القدس کے لوح محفوظ میں بھی تو محفوظ ہے نا. یا یہ جو منکر نکیر موجود ہے روزانہ کا ڈیٹا لے رہے ہیں، یہ یہاں سے لے جا کر وہاں انہوں نے اس محفوظ کیا ہوا ہے. تو اب جیسے اعمال کیے ہوئے ہوتے ہیں اس کے مطابق حینئذ تتعلم الملکیہ او تتنعم، تو اس ملکیت کو تکلیف ہوتی ہے یا نعمت ملتی ہے. وہ ملکیت جو اس نسمے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، یعنی اس نفس ناطقہ کو عمل اچھا کیا ہوا ہے اور وہاں عمل اچھا محفوظ ہے تو پھر کیا ہے، اس کو انعامات ملتے ہیں. اس نسمے کو اس کے مطابق اس کا سارا نظام عالم مثال میں بنتا ہے. اور جب وہ اعمال برے کیے ہوئے ہیں داعیہ قلبی سے، یعنی 4 اخلاق کے متضاد اخلاق کی اساس پر وہ اعمال ہوئے ہیں، تو پھر ان اعمال سے اس پورے نسمے کو تکلیف ہوتی ہے. اس پورے نفس ناطقہ کو ملکیت اور بہیمیت کا جو نسمہ ہے یہاں سے گیا ہے، اس کو اذیت اور تکلیف پہنچائی جاتی ہے. تیسرا قاعدہ. چوتھا قاعدہ یہ ہے کہ وعلم، یہ جان لینا چاہیے کہ ان الملکیہ عند غوصها فی البہیمہ و امتزاجها بها، کہ ملکیت جب بہیمیت میں غوطہ زن ہوتی ہے اور اس کے ساتھ مرج ہوتی ہے، امتزاجها بها، تو لا بد ان تذعن لها اذعانا ما، تو اس ملکیت کو کسی نہ کسی درجے میں بہیمیت کے احساسات و ادراکات کا احساس ہوتا ہے، اور وہ تتاثر منها اثر ما، اور کچھ نہ کچھ یہ ملکیت اس بہیمیت سے متاثر ہوتی ہے. جب انسان جب پیدا ہوتا ہے اور ملکیت آ کر بہیمیت میں غوطہ زن ہوتی ہے تو پھر جہاں آپ ڈبکی لگائیں گے تو پانی تو لگے گا نا، تو بہیمیت کے اثرات اس پر آتے ہیں. تو یہ اثرات عارضی طور پر آنا تو جرم نہیں ہے، اس سے تو کوئی مفر، کیونکہ جب آپ قرۂ ارض پہ رہ رہے ہیں تو زمین پر بہیمیت اور حیوانیت پر آ کر آپ کی ملکیت سوار ہوئی ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ آئی ہی اس بہیمیت کے زمانے میں ہے، تو بہیمیت کے کچھ نہ کچھ اثرات تو آئیں گے، اور وہ اثرات نقصان دہ نہیں ہیں. وہ تو آپ کی اس دنیا میں رہنے کے لیے آپ کو روٹی بھی کھانی ہے، کپڑے بھی پہننے، گرمی سردی سے بچاؤ کے لیے مکان بھی وغیرہ وغیرہ ضروریات کی ضرورت ہے. شاہ صاحب کہتے ہیں لیکن الضار کل الضرر، سب سے زیادہ خرابی کی بات یہ ہے کہ ان تتشبہ فیہا ہیئات منافرۃ فی الغایہ، کہ اس ملکیت کے اندر اس بہیمیت کے زیر اثر وہ بد اخلاقیاں انتہائی درجے پر آ جائیں
جو ملکیت کے بالکل متضاد ہے، یعنی ایسے مکمل طور پر غلط اعمال مکمل طور پر کیے جائیں، کچھ نہ کچھ تو اثر آئے گا، اس سے تو مفر نہیں ہے، لیکن وہ اس کے اندر رچ بس جائیں خراب اخلاق اور خراب اعمال، تو تب سب سے زیادہ نقصان کی بات ہے۔ اور مکمل نفع جب ہے کہ جب اچھے اعلیٰ اخلاق اور اچھے اعمال اس بہیمیت پر آ جائیں اور ملکیت کو بھی اس سے راحت اور آسانی ملے۔ اب جب یہ طے ہو گیا کہ ملکیت غوطہ زن ہوتی ہے بہیمیت میں، تو وہاں اس ملکیت کے کچھ منافرات ہیں جس سے ملکیت کو تکلیف ہوتی ہے، اور کچھ مناسبات ہیں جس سے ملکیت کو راحت ملتی ہے۔ تو وہ مناسبات اور منافرات کیا ہے؟ وہ وہی ہیں جو پہلے بھی کئی دفعہ بیان ہو چکے۔ اخلاق اربع اس کے مناسبات ہیں، طہارت، اخبات، سماحت اور عدالت، اور اس کی جو ضد ہے چاروں کی وہ اس کے منافرات ہیں۔ تو شاہ صاحب نے کہا فمن المنافرات، ہی منافرات میں سے یہ ہے کہ آدمی کا بڑا گہرا تعلق ہو جائے مال کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ، ایسا قوی تعلق ہو جائے کہ وہ اس مال اور بیوی بچوں سے ہٹ کر کسی اور چیز کی طرف اس کا یقین ہی نہ ہو، یعنی اللہ اور اس کے رسول یا کائنات یا دیگر فرائض یا دیگر انسانی حقوق، ان کا یقینی سرے سے ختم ہو جائے، اور ایسی حالت میں ہو جائے کہ وہ اپنے دل کی گہرائیوں سے پست قسم کے اعمال کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لے، مضبوطی سے غلط چیزوں کو پکڑ لے۔ اور وَنَحْوُ ذَلِكَ مِمَّا يَجْمَعُهُ أَنَّهُ عَلَى الطَّرْفِ الْمُقَابِلِ لِلسَّمَاحَةِ، وہ تمام خرابیاں جو سماحت کے خلق کے بالکل بالمقابل ہے، بے وقار۔ سماحت کا مطلب تو باوقار رہنا، عزت والا ہونا، اپنے نفس کو دنیا کی خواہشات سے بالا تر رہ کر زندگی بسر کرنا، یا نہ یہ کہ پست قسم کی چیزوں کے پیچھے بھاگنا، ہاں جی، ان خواہشات کو پورا کرے، چاہے آدمی کی عزت پامال ہو جائے، ہاں جی، وقار بٹ جائے، ہاں جی، لیکن اس کے باوجود بھی بس وہ ہاں جی غلط حرکتوں کے اندر مبتلا ہو۔ تو سماحت کی ضد، ایک باوقار آدمی بھی مال استعمال کرتا ہے، لیکن مال کو محبت بنا کر نہیں، ضرورت پورا کرنے کے لیے اور انسانوں کی ضرورت پورا کرنے کے لیے۔ اور اسی طریقے سے ایک باوقار انسان بھی بیوی بچوں کو رکھتا ہے باوقار طریقے سے، یہ نہیں کہ ان تمام کو اپنے سر پر ایسا بٹھا لے کہ سود کھائے، حرام کھائے، سب کچھ کر کے کما کر ان کو لا کر دے، ذلت کی زندگی بسر کرے، ایسا نہیں۔ تو سماحت کی ضد کا پورا عمل منافرات میں سے ایک یہ ہے۔ اور وَأَن يَكُونَ مُتَلَبِّسًا بِالنِّجَاسَاتِ، اور دوسرا منافرات میں سے یہ ہے کہ وہ گندگیوں اور نجاستوں کے اندر ڈوبا رہے، طہارت کی ضد، کہ پاکیزگی اور طہارت کے بجائے وہ نجاستوں اور گندگیوں کی حالت میں رہے۔ نمبر 3، متکبراً علی اللہ، اللہ پر تکبر کرے۔ یہ ضد کس کی ہے؟ اخبات کی، اللہ کی طرف رجوع کرنے والا جو اخبات ہے اس کی ضد کیا ہے؟ تکبر۔ لم یعرف، وہ اللہ کو جانے ہی نہیں، اور ایک دن بھی ایک لمحے کے لیے کبھی اس کے سامنے گردن نہ جھکائی ہو۔ اور وَنَحْوِ ذَلِكَ، وہ تمام خرابیاں جو صفت احسان یا صفت اخبات کے بالمقابل ہیں۔ تو یہ منافرات میں سے تیسری چیز ہے۔ اور چوتھی چیز کیا ہے؟ وَأَن يَكُونَ، اور یہ کہ اس کے اندر ایسی خرابی ہو کہ وہ حضیرت القدس کی توجہ کو، جو توجہ عدل و انصاف کو غالب کرنے اور حق کی مدد کرنے کے لیے ہے، اس کو توڑنے والا ہو۔ کیونکہ حضرت القدس یا مالا اعلیٰ کا بنیادی کام دنیا میں عدل و انصاف قائم کرنے کی طرف متوجہ رہنا ہے، حق کو غالب کرنا ہے، تو اس کی طرف اس کی توجہ نہیں ہے، اور اس کی عظمت شان اس میں سے نکل جائے۔ اور حضرت القدس کی یہی عظمت شان ہے کہ اس نے اپنے پیغام دے کر اپنا نبی دنیا میں بھیجا، تو نبی کی عظمت دل سے نکل جائے، اور نبی نے جو عدل و انصاف کا دنیا میں نظام قائم کیا ہے، وہ اقامت النظام المرضی، النظام المرضی، ہاں جی، جو انسانوں کا پسندیدہ، انبیاء کا پسندیدہ نظام ہے، اس کو قائم کرنے کی طرف اس نے کوئی توجہ نہیں کی، اس کو ناقص، توڑنے والا ہے۔ تو فَأُصِيبَ مِنْهُمْ، ایسے چار بد اخلاقیوں پر کیا ہوتا ہے؟ فَأُصِيبَ مِنْهُمْ، ان کو پر پہنچتی ہے اللہ کی طرف سے بغض
اور لعنت۔ تو 4 بد اخلاقیاں جن میں پائی جاتی ہیں ان پر یہ اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ اب چاہے تو دنیا میں ہو جائے اور وہ ادھورے ہوتے ہیں، لیکن جب موت کے بعد اگلے مرحلے میں داخل ہوتا ہے تو اسی نسمے میں وہ تمام منافرات جمع ہوتی ہیں، اور جو جرم غالب ہوتا ہے اس کے مطابق ان کی لعنت اور غضب کے اظہارات سامنے آتے ہیں۔ شاہ صاحب کہتے ہیں وَمِنَ الْمُنَاسِبَاتِ، اور کچھ مناسبات ہوتے ہیں، اور وہ مناسبات کیا ہیں؟ مباشرۃ اعمال، ایسے اعمال سر انجام دے کہ جس سے طہارت کا اظہار ہو، جس سے خضوع للباری، اللہ کے سامنے خشوع و خضوع پیدا ہو، اور وتذکر حال الملائکہ، اور فرشتوں کی حالت کو یاد کرے، اور ایسے عقائد رکھے کہ تنزعها من الاطمینان بالحیات الدنیا، جو دنیا کی زندگی کی پست چیزوں کی طرف متوجہ ہونے سے اسے روکے رکھے۔ اور نمبر 3 وَأَن يَكُونَ سَمْحًا سَهْلًا، اس کے اندر سماحت اور انسانوں کے لیے سہولت اور آسانی پیدا کرنے کا جذبہ کار فرما ہو۔ اور نمبر 4 وَأَن يَعْطِفَ عَلَيْهِ أَدْعِيَةُ الْمَلَإِ الْأَعْلَىٰ، اور اس کی طرف مالائے اعلیٰ کی دعائیں متوجہ ہوں، اور وَتُوَجُّهَاتُهُمْ لِلنِّظَامِ الْمَرْضِی، اور ان کی وہ توجہات جو عدل و انصاف کے پسندیدہ نظام کو دنیا میں قائم کرنے کے لیے ہوتی ہیں وہ ادھر متوجہ ہو۔ تو وہ کیا ہے؟ ایسا آدمی، یہ مناسبات، تو ان مناسبات کے یہ اثرات مرنے کے بعد ان پر ظاہر ہوں گے۔ تو یہاں موت کی حقیقت، اور جب موت کی حقیقت واضح ہو گئی تو اس کے نتیجے میں 4 بنیادی بالترتیب قاعدے اور اصول شاہ صاحب نے بیان کر دیے، اور اگر یہ بنیادی باب آپ نے پڑھ لیا ہے تو ضرور آپ اگلے برزخ میں اور اس میں جتنے بھی واقعات وقوع پذیر ہونے ہیں ان کے اصول اور کلیات آپ کے سامنے عقلی طور پر آ گئے۔ یہ بنیادی بات۔ چلو جی، اللہ